اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک ڈرامہ شرپسند پر تبصرہ کر رہی ہوں۔ بہت ہی اچھا ڈرامہ دکھایا گیا ہے۔ اس ڈرامے میں فراست کا کردار ایک ایسے چالاک انسان کا کردار ہے جس کو صرف اپنے فائدے پر نظر ہے۔ اپنے فائدے کے لیے وہ ہر گھٹیا طریقے بھی اختیار کر لیتا ہے۔ اس ڈرامے میں مینیپولیشن دکھائی گئی ہے جس کو فراست استعمال کرتا ہے اور دوسروں کو قابو کرتا ہے۔ مینیپولیشن دراصل کسی چیز یا شخص کو ہوشیاری، چالاکی یا بے ایمانی سے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کو کہتے ہیں۔ یعنی کوئی ہیرا پھیری کرے اور جو ہے بے ایمانی سے کسی کو قابو کر لیں تو وہ دراصل مینیپولیشن ہوتی ہے۔ تو دراصل فراست جو ہے وہ ایک مینیپولیٹر ہے۔ اس ڈرامے میں شازمین ایک خوبصورت بیوہ عورت ہے جس میں جو ان کے علاقے میں شفٹ ہوئی ہے، اور فراست اس میں دلچسپی لیتا ہے اور بڑا نیک بنتا ہے۔ جب شازمین اس کو بھائی کہتی ہے تو فراست کہتا ہے بھائی تو بس سگا ہی ہوتا ہے۔ اس طرح شازمین کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایک بیڈ نیچر شخص ہے۔ شازمین قابو میں نہیں آتی تو فراست جو ہے محلے والوں کو اس کے خلاف بھڑکاتا ہے، حتیٰ کہ شازمین کا رشتہ اس کے فرسٹ کزن سے طے ہوتا ہے۔ 2 دن بعد ان کے نکاح کی تقریب ہونا ہوتی ہے۔ شادی کا دن سلیکٹ کرنے کے لیے یہ لوگ لیٹ نائٹ واپس آتے ہیں۔ وہ اپنے کزن کے ساتھ ہوتی ہے اور بہت خوش ہوتے ہیں یہ دونوں، اور ان کے 2 دن بعد ان کی شادی ہے۔ محلے والے گھر کا دروازہ نوک کر کے شازمین کی بے عزتی کرتے ہیں کہ اس علاقے میں یہ حرام کاری نہیں چلے گی۔ خود فراست نہیں جاتا، لوگوں کو آگے کر دیتا ہے کہ دیکھو یہ کیسی عورت ہے، اس کے گھر پر ہر وقت مرد آتے ہیں۔ جب اس کا کزن دروازے کے نوک پر، لوگوں کے شور شرابے پر دروازہ کھولتا ہے تو محلے والے کہتے ہیں یہ حرام کاری بند کرو۔ تو شازمین کا کزن کہتا ہے کہ ہماری تو شادی ہونے والی ہے، 2 دن بعد ہماری نکاح ہے۔ تو محلے والے کہتے ہیں آپ بھولے آدمی ہو، یہ تو مکار عورت ہے، کبھی کسی کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی کسی کے ساتھ، یہ غلط کیریکٹر کی عورت ہے۔ اور یوں 2 دن بعد نکاح کی تقریب جو ہونے والی ہوتی ہے تو اس کا کزن ختم کر دیتا ہے کہ میں آنکھوں دیکھا مکھی نہیں نگل سکتا، سب لوگ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں، تم یقیناً گھٹیا عورت ہو۔ اس ڈرامے میں دوسرا کردار حفصہ کا ہے جو ایک ایسی لڑکی ہوتی ہے جو کوئی غلط بات برداشت نہیں کر پاتے۔ حفصہ جو ہے اس کو ایک جاب ملتی ہے اور وہ نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے، مطلب رات کو جاب کرتی ہے اور صبح کو آتی ہے۔ اس کا بھائی باہر کا ملک جاتا ہے اور وہ وہاں سے کچھ پیسے بھیجتا ہے۔ حفصہ کیلکولیشن کرتی ہے تو جو ہے وہ اس میں 5,000 روپے کم ہوتے ہیں۔ دراصل حفصہ کی ماں جو ہے جو پیسے اس کا بھائی بھیجتا ہے وہ فراست کے ذریعے سے بینک سے منگواتی ہے، تو حفصہ کیلکولیٹ کرتی ہے تو اس نے کچھ 5,000 روپے جو ہیں وہ کم دیے ہوتے ہیں۔ تو یہ اپنی ماں سے کہتی ہے حفصہ کہ میں فراست انکل سے پوچھ کے آتی ہوں۔ جب وہ فراست کے گھر جاتی ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے کہ تم میرے پاس سے لے لو، تم میری بیٹی کی طرح ہو، تم مجھ پر شک کر رہی ہو، الزام لگا رہی ہو، جبکہ حفصہ کو کنفرم ہوتا ہے کہ فراست مکاری کر رہا ہے۔ صنم کے گھر میں قرآن خوانی کی تقریب پر شازمین کی موجودگی فراست کی بیوی کو بہت گراں گزرتی ہے۔ وہ بہت غصہ کرتی ہے، اس کو نکالو ورنہ ہم سب چلے جائیں گے۔ صنم کہتی ہے آپ سب میرے مہمان ہیں، شازمین بھی مہمان ہے، میں کسی کو نہیں نکال سکتی۔ شازمین کو گھر سے نہ نکالنے پر فراست کی بیوی سارے محلے والوں کے ساتھ گھر واپس چلی جاتی ہے۔ حفصہ اپنی ماں سے کہتی ہے امی آپ تو رکیں، آپ کیوں جا رہی ہیں؟ اس کی ماں کہتی ہے کہ جو سب کر رہے ہیں وہی کرو۔ نتیجہ جب حفصہ پہ برا وقت پڑتا ہے تو پھر اللہ کی مہربانی سے حفصہ اور اس کی ماں محروم ہو جاتی ہیں۔ حفصہ کو کچھ پرابلم ہوتی ہے، وہ آپریشن کرواتی ہے۔ شادی سے پہلے آپریشن کو فراست لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کرتا ہے کہ حفصہ نے کوئی غلط کام کیا ہے اور کسی ناجائز بچے کو جنم نہ دینا پڑے، اس لیے اس نے ایبورشن کروایا ہے۔
حفصہ کی ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ حماد اور اس کی ماں کو آپریشن والی بات کو چھپا لو، کیونکہ حماد کی ماں رشتے سے انکار کر دے گی اور اس کا ایک ہی بیٹا ہوتا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ حفصہ کو جو ہے حفصہ کی اووری میں جو ٹیومر ہے تو شادی کے بعد حفصہ اور حماد کی اولاد نہ ہو، اور اس شک کی بنیاد پر جو ہے وہ حماد کی جو والدہ ہے وہ رشتہ توڑ دے۔ اس بات کو چھپانے کے لیے وہ لوگ جھوٹ بول کر اپنے کسی رشتہ دار کی فوتگی کا بتا کر چلے جاتے ہیں۔ ادھر فراست ہاسپٹل میں جا کر ویڈیو بناتا ہے کہ گائنی کے وارڈ میں حفصہ ایڈمٹ ہے اور آپریشن کے بعد وہ واک کر رہی ہے، اور وہ اس کی ویڈیو بنا کر گھر لے کے آتا ہے، اور یہ ویڈیو جو ہے اس کی بیٹی اور اس کی بیوی کے ذریعے پورے محلے میں پھیل جاتی ہے۔ یعنی فراست کی اتنی چالاکی دکھائی گئی کہ وہ خود نہیں پھیلاتا، وہ لا کے ویڈیو بنا کے لا کے رکھتا ہے اور بیگم کو یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ عورت یہ غلط عورت ہے، اور اپنے ہاتھ سے نہ پہچانا بلکہ کسی اور کے ذریعے سے یہ خبر پہنچے۔ تو ادھر بیٹی بھی بات سن رہی ہوتی ہے، ایمان بھی سن رہی ہوتی ہے، اور بیوی سن رہی ہوتی ہے۔ پھر وہ فراست کو دکھاتے ہیں کہ وہ باتھ روم چلا جاتا ہے، اور یہ دونوں اپنے اپنے موبائل میں لیتی ہیں اور دونوں پورے محلے میں پھیلا دیتی ہیں۔ یہ جان بوجھ کر موبائل رکھ کے جاتا ہے تاکہ یہ خبر پورے علاقے میں پھیل جائے۔ پھر یہ بات جو ہے وہ علاقے میں پھیل جاتی ہے۔ حماد کی ماں حفصہ سے ملنے جاتی ہے اور رشتہ ختم کرتی ہے۔ حفصہ کی ماں بتاتی ہے کہ جھوٹ بول کر اس لیے گئے تھے آپریشن کروانے، حفصہ کا جھوٹ بول کر اس لیے گئے تھے کہ تم تو ایک صحت مند بہو کی خواہش مند ہو، تو جو ہے بہو کی خواہش مند ہو، اور میں نے یہ اس وجہ سے چھپایا تھا کہ چونکہ میری بیٹی میں یہ مسئلہ ہو گیا، اس کو جو ہے ٹیومر تھا جسے نکلوانا پڑا، تو تم یہ رشتہ ختم کر دو گی، اس لیے جو ہے ہم نے تم سے بات چھپائی تھی۔ یہ سب باتیں جو ہیں وہ حماد کی ماں سن لیتی ہے، لیکن اس پر ذرا اثر نہیں ہوتا، اور جو ہے وہ رشتہ ختم کر دیتی ہے۔ حماد کی والدہ جو ہے حماد کو یہ بات نہیں بتاتی کہ رشتہ میں نے کیوں ختم کیا ہے۔ حماد اس کا حماد پہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ شازمین جو ہے وہ حماد کا پتہ دیتی ہے کہ حفصہ کے آپریشن کہ حفصہ کے جو ہے آپریشن کی وجہ فراست کی بیٹی جو ہے حفصہ کا رشتہ اس طرح فراست جو ہے ختم کرا دیتا ہے، لوگوں کے کہنے میں آ کر جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے، حماد کی ماں ختم کر دیتی ہے، اور حماد جو ہے وہ خود جا کر ہاسپٹل چیک کرتا ہے کہ یہ جو ویڈیو میرے پاس آئی ہے کہ وہ گائنی کے وارڈ میں اور وہ ٹہل رہی ہے، تو کیا واقعی یہ صحیح ویڈیو ہے یا ایسی یہ کوئی جھوٹی کہانی ہے۔ جب وہ جو ہے وہ دیکھتا ہے جا کے تو واقعی حفصہ ایڈمٹ ہوتی ہے، لیکن اس پر یہ بات نہیں کھلتی کہ یہ جو ہے آپریشن اس نے کسی بیماری کی وجہ سے کروایا ہے، تو پھر جو ہے اس طرح یہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ جبکہ حماد کی والدہ یہ جان چکی ہوتی ہے کہ یہ کوئی جو ہے ابارشن کا کیس نہیں ہوتا اور یہ بیماری کی وجہ سے آپریشن کروایا ہوتا ہے، لیکن یہ چالاکی اس میں کرتی ہے کہ وہ حماد کو نہیں بتاتی۔ چنانچہ حفصہ جو ہے وہ ٹینشن کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اور جو ہے اس کے محلے والے بھی اس کا جینا تنگ کر دیتے ہیں، اور اس طرح غرض حفصہ جو ہے وہ خودکشی کر لیتی ہے۔ حفصہ ایک اچھی کیریکٹر کی لڑکی ہوتی ہے۔ قرآن خوانی تقریب میں اس حفصہ کا نہ بولنا، اس کی ماں کا لوگوں کا ساتھ دینا، اس شازمین کے ساتھ ہمدردی نہ کرنا حفصہ کی موت کا سبب بنتا ہے، اور موت تو خیر آنی ہے، لیکن خودکشی کرنا یہ بہت بے عزتی والی موت ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ ہم اللہ سے تو مہربانی مانگ رہے ہوتے ہیں، رحم مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں پر کے ساتھ ہم بے ایمانی کر رہے ہوتے ہیں، ان پر ذرا رحم نہیں کھاتے،
تو اس کا یہ صلہ مل کر رہتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے تیسرا جو حملہ ہے وہ فراست جو ہے وہ فدا اور صنم پہ کرتا ہے۔ صنم جو ہے وہ ایک تھوڑی ماڈرن لڑکی ہے اور لیکن ہے بڑے اچھے کیریکٹر کی۔ صنم جو ہے وہ جاب کرتی ہے اپنے دوست کے آفس میں، تو وہاں پہ ایک ڈیزائنر کی حیثیت سے کام کرتی ہے۔ لیکن چونکہ کیا کہتے ہیں حفصہ کو نوکری سے نکال دیا ہوتا ہے تو حفصہ بہت سخت پریشان ہوتی ہے۔ فراست جو ہے اب وہ فدا کو مینوپولیٹ کرتا ہے اور جو ہے اسے صنم کے خلاف بھڑکاتا ہے۔ فراست جو ہے صنم کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتا اور دراصل ان دونوں میاں بیوی کو ہی جو ہے وہ بھڑکاتا ہے اور زیادہ جو ہے وہ فدا کو وہ کرتا ہے، مینوپولیٹ کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ان کا رشتہ ختم ہو جائے۔ صنم جو ہے وہ اپنے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جاتی ہے۔ فدا بھی ساتھ جا رہا ہوتا ہے، اپنے آفس سے چھٹی لے لیتا ہے، لیکن دماغی فقیری کی وجہ سے نہ صرف وہ اپنی بیوی کی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے سے محروم رہ جاتا ہے بلکہ فدا فراست کے ذریعے کمپلیٹلی مینوپولیٹ ہو جاتا ہے۔ فدا کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے اور جو ہے اس کے گھر پر جو ہے صنم جانا نہیں چاہتی، شہر سے باہر جانا نہیں چاہتی، لیکن فدا کہتا ہے نہیں تم چلی جاؤ، تو صنم کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے میں ایک کیئر ٹیکر رکھ کر جاتی ہوں۔ تو جب وہ صنم جو ہے وہ کیئر ٹیکر رکھ دیتی ہے، ایک آدمی کو رکھ دیتی ہے اور کھانا وغیرہ پکا کے جاتی ہے کہ جو ہے وہ فدا خالی صرف 2-3 دن کے لیے ہی وہ جاری ہوتی ہے اور زبردستی جو ہے وہ صنم جو ہے وہ بھیج دیتا ہے، فدا بھیج دیتا ہے کہ صنم تم ضرور جاؤ، یہ تمہارے لیے بہت اپرچونیٹی ہے اور تمہیں بہت بڑی کامیابی ملے گی۔ ادھر یہ ہوتا ہے کہ فدا سے جو ہے وہ کیئر ٹیکر جو ہے وہ چھٹی لیتا ہے کہ جو ہے میرے والد کی طبیعت بہت شدید خراب ہے تو میں ابھی جا رہا ہوں، تو کل میں ایجنسی والوں کو بھیج دوں گا، وہ کسی کو بھیج دیں گے اور اپنی والد کی طبیعت جیسے ہی بہتر ہوگی میں واپس آ جاؤں گا۔ فدا جو ہے وہ نہ سوچتا ہے نہ سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ ادھر وہ فدا جو ہے اتنا مطلب اس کی ٹانگ میں جو اتنا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ذرا بھی چل نہیں پاتا، اسٹک جو ہوتی ہے وہ تک فدا کے برابر میں رکھی بھی نہیں ہوتی اور فدا اس بات کا خیال نہیں رکھتی۔ جب وہ سو جاتا ہے اس وقت تو وہ آ کے جو ہے اس کو بولتا ہے اور وہ گھر سے باہر چلا جاتا ہے اور دروازہ تو لاک ہو ہی جاتا ہے وہ۔ اس کے بعد جو ہے فدا جو ہے وہ اٹھتا ہے، واش روم جانے کے لیے اٹھتا ہے صبح کو اور دیکھتا ہے تو اسے اپنے کیئر ٹیکر کو آواز دیتا ہے کہ اسے واش روم لے کے جائے، تو اس کو یاد آتا ہے اوہ رات کو تو میں نے اسے چھٹی دے دی تھی۔ اب جب اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ جو ہے اسٹک دور رکھی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اٹھ سکے لیکن وہ بستر سے گر جاتا ہے، اسٹک بھی وہ کسی طرح بھی وہ نہیں کھینچ پاتا اور نیچے گر جاتا ہے۔ اب وہ اس میں جو ہے وہ اپنی بیوی کو فون کرتا ہے، وہاں اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ باہر نکل رہے ہوتے ہیں اور جو ہے یہ دکھاتے ہیں کہ صنم کے اوپر چائے گر جاتی ہے اور اسے واش کرنے کے لیے جاتی ہے کہ تھوڑا جو ہے بیسن میں جا کے اسے واش کر لے۔ اتنی دیر میں اس کی دوست آتی کہتی کہ جلدی کرو جلدی کرتی ہے، وہ نہیں میں اسے واش کرتی ہوں اور پھر نکالتی ہوں۔ کہتی ہے اچھا تم آ جاؤ گی، تھوڑی دیر ہوتی ہے تو وہ پہنچتی نہیں ہے، تو پیچھے سے وہ جو ہے اس کا باس آتا ہے، تیمور نام ہوتا ہے اس کا، تیمور آتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے صنم جلدی کرو جلدی کرو۔ اتنی دیر میں فون کی گھنٹی مستقل بج رہی ہوتی ہے، ادھر سے وہ کسی بھی طرح جو ہے نا وہ ہاتھ بڑھا کے وہ جو ہے بستر پر سے فدا ٹیلی فون اٹھا لیتا ہے کہ بھئی میں یہاں بہت پریشانی کی حالت میں، وہ بھی چلا گیا اور میں بستر سے گر گیا ہوں اور میری ٹانگ جو ہے وہ ٹوٹ گئی، مطلب بہت شدید تکلیف ہو گئی، کہیں مزید نہ ٹوٹ گئی ہو۔ ایک تو پہلے ہی پورا فریکچر ہوتا ہے، پورا پیر اس کا جو ہے وہ فریکچر ہو گیا ہوتا ہے اور اس میں پٹی لگی ہوئی ہوتی ہے اور وہ چل پھر نہیں پا رہا ہوتا ہے، تو اب اس کو یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ دوبارہ نہ ٹوٹ گئی ہو مزید۔
مزید نہ خرابی ہو گئی ہو. ابھی فون اٹھاتا تو ادھر کہتی ہے ہاں میں آ رہی ہوں، تو کہتی ہے تمہارے شوہر کا فون آ رہا ہے، فدا کا فون آ رہا ہے، تو تیمور تم فون اٹھا لو. تیمور فون اٹھا، ادھر یہ لوگ جو ہیں فراست صاحب اپنے دیگر محلے والوں کے ساتھ مل کر اتنا زیادہ جو ہے وہ فدا کو مینوپولیٹ کر چکے ہوتے ہیں کہ یہ عورت ایسی ہے، عورت کو تو گھر پہ رہنا چاہیے، اور تم اس حالت میں ہو اور تمہیں چھوڑ کے چلے گئے. حالانکہ فدا نے خود بھیجا ہوتا ہے. لیکن فدا جو ہے اس وقت یہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ تیمور میں دلچسپی لیتی ہے اور اس کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کو بڑا غصہ آتا ہے کہ جب فون وہ اپنی بیوی سے بات کرنا ہوتا ہے، وہ خود تکلیف میں ہوتا ہے کیونکہ اس کی وہ بستر سے گرا تو بات کرنا چاہتا ہے، اٹھاتا ہے فون، کہتی ہے تم کیا حالت میری بیوی کے کمرے میں کرتے رہتے ہو. تو اس کو بڑا غصہ آ جاتا ہے کہ میں تمہاری بیوی کے کمرے نہیں آتا، میں اس کو بلانے کے لیے آیا ہوں اور جو ہے ہم لوگ اس پہ جا رہے ہیں، میٹنگ پہ جا رہے ہیں. تو فون کاٹ دیتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ بہرحال فراست کو فون کرتا ہے اور فراست جو ہے وہ دروازہ وغیرہ جو ہے وہ کودتا ہے، بچہ بیٹا جو ہے اس سے کودواتا ہے اور دروازہ کھولتا ہے اور پھر وہ لے کے جاتے ہیں، اس کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں. اور مطلب دوبارہ وہ مزید ٹانگ نہیں ٹوٹی ہوتی ہے اور جو ہے بہرحال اس کو، لیکن کنڈیشن بہت مطلب ہوتی ہے، بہت شدید تکلیف ہو جاتی ہے اس کو کہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ اور ٹوٹ جائے اور ابھی جڑا نہیں ہے اس کا پیر. تو وہ جو ہے بہرحال پھر اس کو وہ لے کے آتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ اپنا ان لوگوں کے چل رہے ہوتے ہیں، مزے چل رہے ہوتے ہیں. ابھی جو ہے جب یہ فارغ ہو جاتی ہے، کام سے فارغ ہوتی ہے ادھر صنم، تو اس کو فون کرتی ہے تو وہ فون نہیں اٹھا رہا. بعد میں اٹھاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ محلے والوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. تو یہ چونکہ اب نارمل ہو چکا ہوتا ہے تو اپنی بیوی سے نارمل طریقے سے بات کرتا ہے، لیکن یہ کہ یہ بتاتا نہیں ہے کہ میری ٹانگ دوبارہ ٹوٹ چکی ہوتی ہے اور ایسا ایسا واقعہ ہو گیا ہوتا ہے. اس وقت فون نہیں اٹھایا ہوتا ہے. تو بہرحال پھر جب یہ واپس آتی ہے تو پھر صنم غصہ دکھاتی ہے، کہتی ہے تم نے گھر کو چوراہا بنا دیا ہے اور یہ وہ، اور کہتی ہے آپ لوگ جائیں. اور فراست سے تو یہ پہلے ہی ناراض ہوتی ہے کیونکہ جب اس میں کہانی میں ایک کردار یہ بھی دکھایا گیا ہوتا ہے کہ جو ہے فدا کو جو ہے وہ اولاد کا بہت شوق ہوتا ہے. تو یہ لوگ جب اپنا ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس میں جو ہے فدا کا ایسا ٹیسٹ رپورٹ ایسے آتی ہے کہ فدا کسی بھی صورت باپ نہیں بن سکتا. تو جو ہے فدا جو ہے وہ صنم سے کہتا ہے کہ شو کے یہ دکھاتے ہیں اس سے پہلے، اس واقعے سے پہلے دکھاتے ہیں کہ صنم میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتا اور تم میری وجہ سے کسی خوشی سے محروم رہو تو میں یہ ایسا نہیں کر سکتا، تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. تو کہتے ہیں نہیں یہ جو ہے ہم کوئی بچہ اڈاپٹ کر لیں گے اور ایسے ویسے وہ کہتی ہے. تو بہرحال فدا جو ہے وہ باہر چلا جاتا ہے کہ میں باہر رہوں گا تو صنم جو ہے وہ خود ہی مجھے چھوڑ دے گی. لیکن باہر فدا کو ایک جو ہے میاں بیوی کا جوڑا نظر آتا ہے اور وہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور مطمئن ہوتے ہیں. تو اور ان کے بچے نہیں ہوتے اور بالکل یہی صنم والا جو ہے مطلب دور ان کے ساتھ بھی ہوا ہوتا ہے. تو وہ بہت خوش ہو جاتا ہے کیونکہ ادھر سے صنم مستقل اسے فون کر رہی ہوتی ہے، تم پلیز آ جاؤ، تم پلیز آ جاؤ، تم میری محبت کو وہ نہ کرو. تو اس کے بعد یہ فدا بھی خوش جاتا ہے، کہتے ہیں جب دوسرے لوگ بھی اس طرح ہوتا ہے اور جب صنم خود چاہ رہی ہے تو پھر میں واپس چلا جاتا ہوں. وہ واپس چلا جاتا ہے اپنی بیوی کے پاس اور یہ لوگ بڑے خوش اور مطمئن ہو جاتے ہیں. اور ادھر فراست پہلے ہی لوگوں کو بھڑکا چکا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ جو ہے فدا اس کو چھوڑ کر چلا گیا اور اس کی وجہ ضرور اس کی بیوی کی جو ہے وہ بدتمیزی ہے اور یہ ایسی عورت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. اس سے پہلے یہ بھی دکھایا گیا ہوتا ہے کہ کسی پارک میں جو ہے وہ فدا پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوتا ہے اور فراست کہتا ہے یہ تو گھر کی معمولی جھگڑے ہیں اور ایسا ہے کوئی نہیں، تم مجھے بتا سکتے ہو کہ کیا مسئلہ ہے. اور یہ بڑا قریب بننے کی، بڑا گھسنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ کہتا نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے انکل، آپ بیٹھے میں جاتا ہوں. یہ کچھ بھی نہیں بتاتا کیونکہ اسے جو ہے وہ صنم جو ہے وہ خبردار کر چکی ہوتی ہے کہ یہ فراست اچھا آدمی نہیں ہے. اس سے تو اس کے ذہن میں سب کچھ ہوتا ہے. لیکن بعد میں یہی فراست جو ہے پھر جب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو تنگ کرتا ہے تو پھر یہ فراست کے بہکاوے میں اتنا زیادہ آ جاتا ہے.
پھر بہرحال جب یہ واپس آتا ہے تو جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھا ہو جاتا ہے، اور یہ سارے واقعات ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جو ہے حفصہ کا واقعہ بھی گزر چکا ہوتا ہے، اور جو ہے اس کی بیوی بتاتی ہے کہ حفصہ کے واقعے کے پیچھے بھی جو ہے مجھے فراست کا ہی کردار نظر آتا ہے، اور یہ جو ہے، اور یہ فراست جو ہے یہ بہت زیادہ بدتمیزی وغیرہ یہ کرتا ہے، اور جب تم نہیں تھے گھر پر یہ بغیر نوک کیے گھر پہ میرے گھر کے اندر گھس آیا تھا، تو یہ آدمی صحیح نہیں ہے، اور یہ اس طرح کے کریکٹر کا آدمی ہے، تو اس وقت اس کو بھی جو ہے، اور جو ہے یہ بہت سختی سے کہتی ہے صنم کہ تم اس سے کوئی تعلق نہ رکھنا، تو فدا تعلق بھی نہیں رکھ رہا ہوتا فراست سے، لیکن یہ فراست بہت چالاک شخص ہوتا ہے، اور یہ ہر صورت جو ہے وہ فدا کو گھیرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہرحال جب صنم باہر جاتی ہے تو اس کو اور زیادہ موقع مل جاتا ہے، اور جو ہے وہ ہر طریقے سے جو ہے مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب جب صنم واپس آتی ہے تو صنم یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ میں نے اتنا سمجھایا، اور واقعات ایسے ہو چکے کہ شازمین کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا کہ شازمین کا رشتہ ٹوٹ گیا، اور جو ہے حفصہ جو ہے اس نے خودکشی کر لی، اور بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، اور اس کو بھی کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ فراست واقعی اچھے کیریکٹر کا نہیں ہے، تو پھر اس نے یہ کام کیوں کیا، اسی فراست کے کہنے میں آ گیا۔ اچھا، اب یہ جو ہے فدا بھی بہت جب یہ واپس آتی ہے تو چونکہ ان لوگوں کو نکال دیتی ہے گھر سے، تو فدا بہت غصہ ہوتا ہے، اور فدا کہتا ہے کہ تم جو ہے تم اچھی نہیں ہو، اس پہ شک کرتا ہے، تو پھر اس کو بڑا غصہ آتا ہے، اور صنم کہتی ہے کہ ہاں، فدا کہتا ہے تم پچھتا رہی ہو کہ تم میرے ساتھ کیوں رکی، تم کہتی نہیں، میں تب نہیں پچھتا رہی تھی، میں اب پچھتا رہی ہوں، اور تم جو ہے میرے پر شک کرتے ہو۔ وہ اس کو تھپڑ مار دیتی ہے، فدا کو تھپڑ مار دیتی ہے، اور گھر سے باہر نکل جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ صنم جو ہے وہ شازمین کے گھر پر چلی جاتی ہے، اور وہاں جا کے رہتی ہے، اور شازمین کہتی ہے کہ ہاں، یہ فراست ہے ہی ایسا گھٹیا شخص۔ اس کے بعد جو ہے وہ وہاں جو ہے پھر 2-3 دن وہ رہتی ہے، اور جو ہے اس کے بعد پھر وہ ڈیوٹی پہ اپنے جانا شروع کر دیتی ہے، اور پھر جو ہے یہ 39 اور 40 ایپیسوڈ جب یہ دکھائی گئی، جو 40 لاسٹ ایپیسوڈ ابھی دکھائی گئی ہے، تو اس میں جو ہے دیکھتے ہیں کہ فراست دیکھتا ہے کہ جو ہے ایک دن جو ہے وہ صنم کو جو ہے وہ اس کی جو دوست ہے تیمور کی بہن ہے وہ چھوڑنے آتی ہے، اور تیمور جو ہے اس کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ فدا جو ہے وہ فراست کی باتوں میں آ کے اس نے جو ہے تیمور کا نام جو ہے وہ صنم کے ساتھ اٹیچ کیا، تو اسے بہت دکھ ہوتا ہے، اور وہ نہیں جاتا۔ جب یہ بات جب چھوڑنے کے لیے جاتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں، شازمین کے گھر چھوڑنے کے لیے جاتی ہے صنم کو، تیمور کی بہن، تو یہ بات شازمین کو پتہ چلتی ہے، تو شازمین کے ڈائلاگ دکھاتے ہیں کہ میں تو بہت باہمت سمجھتی ہوں، تو میرے خیال سے تو یہ ایک بزدلی کا کام ہے، ان کو تو اور آنا چاہیے، اس طرح تو فراست جیسے شخص کو اور موقع ملے گا کہ ہاں، واقعی ہم ہی غلط تھے، تو ان جیسوں کو تو منہ توڑ جواب دینا چاہیے، اور ڈرنا نہیں چاہیے۔ ڈرنا تو فراست جیسے لوگوں کو چاہیے جو جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ واپس اچھا، یہ جو کہانی ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے، تیمور کی بہن جو ہے وہ اسے رشتہ تلاش کرنے کو کہتی ہے صنم کو، اور میرے خیال میں جہاں تک میرا آئیڈیا ہے کہ صنم کے نزدیک صنم نے جو ہے وہ تیمور کے لیے جس لڑکی کا انتخاب کیا ہے وہ شازمین ہے، اور وہ شازمین سے اس کی شادی کرانا چاہ رہی ہے۔ ادھر پوری کہانی یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ ایک طرف یہ دکھایا جاتا ہے کہ لوگ اپنی چالاکیاں دکھاتے ہیں، اور اس میں دوسروں کے کام نہیں آتے، تو اس کے بعد جو ہے پھر اس میں یہ کردار بھی یہ چیز بھی دکھائی گئی ہے، یہ کہانی بھی دکھائی گئی ہے کہ پھر ان کو اس کا بدلہ بھی ملتا ہے، یعنی کہ بہکاوے میں آ تو گئے، لیکن جو ہے پھر وہ جو جب اللہ جو ہے وہ حساب ضرور لے لیتا ہے۔ اس طرح شازمین کو جب اس کے کزن نے اکیلا چھوڑ دیا، اور وہ بیچاری بہت زیادہ پریشان ہو گئی، بہت زیادہ ڈپریشن میں آ گئی، اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا، تو ادھر یہ ہوتا ہے کہ ایک دن اچانک شازمین کو فون آتا ہے،
تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے محلے والے فون کرتے ہیں کہ شازمین تم فوراً پہنچو، تمہاری جو ہے وہ سگی خالہ جو ہیں وہ ان کے اندر سے گھر سے بہت عجیب و غریب آوازیں آ رہی ہیں اور وہ لگتا ہے وہ شدید بیماری کی حالت میں، تو تم پہنچو نا۔ تو وہ جب شازمین پہنچتی ہے تو کسی طرح دروازہ کھلوایا جاتا ہے، جب ان کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہے بہت شدید بیمار ہیں اور اپنا ذہنی توازن وغیرہ جو ہے وہ کھو چکی ہیں۔ تو شازمین جو ہے چونکہ تحقیق کی خالہ ہوتی ہے تو ان کی بہت خدمت وغیرہ کرتی ہے اور اس کے اپنے کزن کو بار بار فون کرتی ہے کہ میسیج دیتی ہے کہ آپ کی امی کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ واپس آئیں، لیکن خود سے کوئی جواب نہیں مل رہا ہوتا ہے۔ کافی دن کے بعد جب وہ شازمین جو ہے وہ اس کی خالہ تھوڑی بہتر ہوتی ہے، گھر پہ لے کے آتی ہے اور ایک نرس کا بھی انتظام کرتی ہے کیونکہ وہ ڈیوٹی پہ جاتی ہے، تو وہ پتہ چلتا ہے وہاں پہ میسیج بھیجتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کیا، میرا خیال کیا، میں یہاں جیل میں ہوں اور جب یہاں حالات بہتر ہوں گے اور مجھے مطلب رہائی ملے گی تو میں واپس آتا ہوں، تو تم جب تک میری امی کا خیال رکھو۔ اس کے بعد پھر وہ واپس آتا ہے اس کا کزن اور معافی مانگتا ہے، اور اس دوران جو ہے وہ حفصہ کا کردار بھی جو ہے وہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکا ہوتا ہے، اور ہوتا یہ کہانی ہوتی ہے کہ جو ہے حماد کی والدہ جو ہے وہ پہلے ہی ایمان کو پسند نہیں کرتی، کیونکہ ایمان کا پھوڑ پن وہ جانتی ہے کہ ایمان ذرا ویسی لڑکی ہے، فیشنیبل لڑکی ہے اور کوئی کام وام کو ہاتھ نہیں لگاتی ہے، کسی بھی کام کو بس تیار شیار رہنا اور باتیں بنانا صرف اس کا یہی مشغلہ ہوتا ہے، تو یہ بات جانتی ہے۔ لیکن حماد اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور وہ اسے بہت پسند کرتا ہے، لیکن جو عورتیں ہوتی ہیں وہ اندر کے محلے ہی کے والے ہوتے ہیں، وہ ان کو تو جانتی ہیں کہ یہ لڑکی صحیح نہیں ہے۔ ادھر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ حفصہ چونکہ اپنے بولنے کی وجہ سے وہ پہچان لی جاتی ہے اور فراست سمجھ چکا ہوتا ہے، اور یہ لوگ سب نفرت کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پورے گھر والے، حالانکہ ایمان کی بہت اچھی دوستی ہوتی ہے حفصہ سے، لیکن چونکہ وہ یہ بات بولتی ہے کہ جو ہے انکل نے ایسا کیا، اور یہ بات جو ہے وہ قرآن خوانی کی تقریب میں یہ بات جو ہے وہ بتا دیتی ہے کہ آپس میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ محلے مطلب کوئی گھر بیچنے کا بھی یہ کاروبار کرتے ہیں فراست صاحب، مطلب زمینیں پلاٹ وغیرہ بیچنے کا، تو وہ جو محلے کی عورت ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ ایمان کی والدہ یعنی نہیں ہوتی ہے، فراست کی بیوی نہیں ہوتی، تو کہتی ہے آنٹی سوچ سمجھ کے کام کیجیے گا، آج کل لوگ چہرے پہ سامنے کچھ ہوتا ہے پیچھے کچھ کہنے کہ تم کیا بات کر رہی ہو، تم کیا کہنا چاہ رہی ہو، تو ادھر جو ہے حفصہ کی ماں اس کو روکتی ہے کہ تم یہ جو ہے یہ باتیں نہ کرو، تم چپ کرو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو بہرحال اس کے دل میں کھٹکا بیٹھ جاتا ہے، اور جو ہے وہ بہرحال وہ حفصہ سے یہ بات بعد میں وہ پتہ کرتی ہے، فون پہ پتہ کرتی ہے، تو کہتی ہے کہ بھائی نے جو ہے وہ پیسے بھیجے تھے اور جو ہے وہ پیسے انہوں نے کم دیے، تو اب یہ جو ہے حفصہ کی ماں کہتی ہے تم یہ بات کیوں کہہ رہی ہو، تم جانتی نہیں ہو، تم نے یہ بات نہیں کہنی تھی، وہ تو بتا دے۔ ادھر جو ہے وہ اس کو پتہ چلتا ہے تو وہ جو ہے معاملہ جو ہے وہ کمیشن والا کمیشن کے کام کرتے ہیں فراست صاحب، تو وہ جو ہے ان کے ذریعے سے پلاٹ نہیں لیتے، اور پھر جو ہے یہ فراست کی بیوی اور یہ جو ہے فراست جو ہے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا، مجھے یہ ملنا تھا، یہ ڈیل ہونی تھی اور مجھے یہ نہیں ملا، اچانک اس نے ڈیل کینسل کر دی، یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ادھر ان لوگوں کو پہلے یہ کھٹکا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے حفصہ نے جو ہے ایسے جو ہے شک کیا ہے اور ایسا کیا معاملہ ہے، اور جو ہے پہلے یہ لوگ بڑے ناراض بیٹھے ہوتے ہیں کہ حفصہ تو ایسی ہے ویسی ہے، تو یہ جا کے پتہ کرتی ہے بھائی کیا ہوا، تم نے یہ معاملہ کیوں ختم کیا، مطلب یہ کہ نہیں یہ تو مردوں کی بات ہے، اس محلے والی سے وہ کہتی ہے کہ مجھے مطلب حفصہ نے بتایا تھا کہ تم کچھ بھی نہیں کرو گی، تم وعدہ کرو مجھے لے کے، ہاں بالکل، اور اس کے بعد جا کے حفصہ کے گھر جا کے بہت بے عزتی کرتی ہے اور اس کو بہت زیادہ اس کو لعن طعن کرتی ہے، کہتی ہے تمہارا تو باپ بھی نہیں ہے، اور تم یہ اس کو بے انتہا اس کو تانا دیتی ہے۔ ادھر ایمان جو ہے اپنے والد کے اس میں وہ کہتی ہے کہ یہ تو میرے باپ کے ساتھ دشمنی کر رہی ہے، میری دوست ہو کے، یہ نہیں دیکھتی کہ ہاں وہ جو ہے وہ ایک صحیح بات مطلب کر رہی ہوتی ہے، یا اگر ٹھیک ہے اس کے باپ کی بے عزتی ہو رہی ہے لیکن جو حرکت ہے وہ غلط ہی حرکت ہے نا،
اور جو فراست کی بیوی ہے انہوں نے بھی یہ نہیں دیکھا، انہوں نے بس یہ میرا باپ ہے، یہ ایمان نے دیکھا کہ وہ میرا باپ ہے، تو الٹا سیدھا میسج خوب جو ہے وہ حفصہ کو دیتی ہے، حفصہ اور زیادہ، کیونکہ حفصہ بن باپ کی بچی ہوتی ہے، بیوہ ماں نے اپنی دونوں بیٹی بیٹا کی بہت اچھی پرورش کی ہوتی ہے، اور جو ہے ایک بچہ جو ہے وہ ملک سے باہر جاتا ہے، اور جو ہے باہر جا کے بھی وہ وقت ضائع نہیں کر رہا ہوتا ہے اور وہ پیسے کما رہا ہوتا ہے، ادھر لڑکی بھی بہت تیز ہوتی ہے، بہت اچھی ہوتی ہے۔ اس طرح غرض یہ لوگ جو ہیں بہت وہ کرتے ہیں، ادھر بیٹا بھی شروع ہو جاتا ہے ہمارے فادر کے اندر لکھ کیا، اور وہ کچھ عجیب سی وہ ڈالتا ہے، اور ادھر جو ہے وہ جو ہے حماد کی ماں جو ہے اس کے گھر جاتی ہے حفصہ کے، تو کہتی ہے کہ دیکھیے نا ایمان نے ایسا ایسا کہا، وہ اس کا میسج دیتی ہے، ایمان نے بہت غلط الفاظ میں میسج کیا ہوتا ہے کہ تم سمجھتی کیا ہو، اور یہ وہ جب یہ سنتی ہے یہ بات حماد کو بتاتی ہے، تم نے کیسی لڑکی کو پسند کیا ہے، وہ اس طرح کی بات وہ بولتی ہے۔ ادھر وہ جو ہے ایمان اور وہ لوگ تو رابطے میں ہوتے ہیں، ایمان حماد، تو وہ اس کو بولتی ہے کہ جو ہے اصل میں حفصہ جو ہے وہ تم سے دلچسپی لیتی ہے، تم اچھے لڑکے ہو، وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور یہ وہ اس وجہ سے کہ تم تو اچھا کماتے ہو اور گھر پہ بس ایک تمہاری والدہ ہیں، اس لیے یہ وہ ہے، کہتی ہے نہیں جو ہے تم نے یہ غلط کیا ہے وہ، اور غرض اس طرح بہت سی باتیں ہوتی ہیں، وہ جا کے اس کی ماں بھی جو ہے وہ بہت انسلٹ کرتی ہے۔ پھر اس کا بھائی جو ہے فراست کا بیٹا بھی ہے، وہ کہتا ہے اچھا میں بھی اپنے ابو کا ساتھ دوں گا، اور وہ جا کے چونکہ یہ بات پھیلاتے ہیں کہ حفصہ جو ہے وہ حماد میں دلچسپی، حالانکہ حفصہ کا حماد سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا ہے، تو اس کا بھائی جو ہے حفصہ اور حماد کی مطلب وہ کر کے اس کے گھر پہ لگا دیتا ہے کہ یہ دیکھو یہ ان کا چکر چل رہا ہے آپس میں۔ اب یہ جب یہ بات مشہور ہوتی ہے تو یہ حماد تک پہنچتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے حماد کی ماں کو موقع ملتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ یہ لڑکی تو ہے ہی اچھی نہیں، تو وہ یہ رشتہ ختم کرتی ہے اور حماد کو بتاتی ہے، تو حماد بھی غصے سے آگ بگول ہو جاتا ہے، اور اس کو فون کرتا ہے، ایمان کو فون کرتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، جو ہے میرا اور حفصہ کا چکر ہے، اور ایسا ہے ویسا ہے، تو یہ بات ایسا تو کچھ نہیں ہے، تو بس وہ جو ہے وہ رشتہ ختم کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے اصل میں یہ بات ذکر کی تو اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے، اور یہ رشتہ خود ختم۔ اب جو ہے وہ جو ہے حماد کی ماں کہتی ہے حفصہ تو بڑی اچھی لڑکی ہے، وہ وہاں جا کے رشتہ طے کرتی ہے۔ ادھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت یہ ہوتی ہے، اور میرے خیال سے، اور بلکہ ہم سب ایمان والے ہیں، اللہ ہم سب کے دل میں ایمان دے کہ قرآن خوانی کی تقریب ہے، اور اس میں جو ہے فراست کی بیوی جو ہے وہ سب لوگوں کو لے کر واپس چلی جاتی ہے، تو میں آپ سب کی ویورز کی یہ بات ان پہ ڈالتی ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ ایک اچھا ختم تھا؟ چاہے آپ کو یقین ہو اس بات کا کہ جو ہے کہ وہ واقعی ایک بیڈ کیریکٹر کی عورت ہے، تو کیا قرآن خوانی کی تقریب کو چھوڑ کے جانا چاہیے کہ اس کو نکالو ورنہ ہم چلے جائیں گے سب کو لے کر؟ تو وہ ان کو تو خیر جو صلہ ملا وہ ملا۔ دوسری طرف حفصہ کی والدہ جو ہیں وہ بھی کہتی ہیں نہیں چلو سب کر رہے ہیں تو چلو، تو ان سب کو ملتا ہے۔ ادھر فدا صاحب جو ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ان کو اپنی بیگم کو کہتے ہیں تم شازمین سے تعلق نہیں رکھو، اور وہ ایسی عورت ہے اور یہ اور وہ اور ایسے ویسے، تو فدا کو بھی ملتا ہے۔ ٹیسٹ رپورٹ میں ایسی چیز آتی ہے کہ جو ہے وہ کبھی باپ بن ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساری دنیا کا، سب جگہ کا، ہر چیز کا مالک ہے، اور ایک اور بات کہ وہ جو ہے رب المسلمین نہیں رب العالمین ہے، تو ہم کسی کے ساتھ بھی ظلم کریں گے، حتیٰ کہ اپنے ساتھ بھی ظلم کریں گے تو اللہ کو وہ بھی پسند نہیں ہے۔ تو یہ ایک طرح کا ظلم ہو گیا شازمین کے ساتھ، جو ہے مطلب اس کو اتنا بے عزت فیل کروایا کہ ہر ایک چلا گیا۔ حفصہ کی ماں نے بھی ساتھ نہیں دیا، خود حفصہ جو اتنا بولنے والی لڑکی ہوتی ہے اس کو اس وقت بولنا چاہیے تھا، سب لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، لیکن اس وقت اس نے بھی نہیں کیا، تو حفصہ کو پھر جب اس وقت اس پر مصیبت آئی تو پھر اللہ نے اسے تنہا چھوڑ دیا۔ تو میں آپ کو آج یہی بتانا چاہ رہی ہوں، اس بات کی طرف لے کے آنا چاہ رہی ہوں کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ رحم عرش کے ساتھ معلق ہے اور کہہ رہا ہے جو مجھے جوڑے اللہ اسے جوڑے، اور جو مجھے توڑے اللہ اسے توڑے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. تو اگر ہم کسی بھی معاملے میں بے رحمی دکھائیں گے تو نتیجہ ہم پر بھی بے رحمی ہی نکلے گی. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ بے رحمی کی جائے. دیکھیے قل اللہ آیت کا ترجمہ ہے. میں سورہ اخلاص پڑھتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں. اس کی تفسیر میں ایک بات یہ دی جاتی ہے، اور جو کہ بالکل صحیح بات ہے، کہ اللہ کا نہ کوئی باپ ہے اور نہ کسی کا وہ بیٹا ہے، یعنی کہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو جنم دیا. لیکن ایک بات یہ بھی ہے جس کو لوگ غلط معنوں میں استعمال کرتے ہیں، کہ جو اللہ کی ساری مخلوق ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ سب کو بہت زیادہ چاہتا ہے. تو اس بات کا مطلب لم یلد ولم یولد، اور اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو یہ بھی سکھانا چاہتا ہے کہ جب میرا حکم آ جائے تو آپ نہ باپ بن کے سوچنا ہے، نہ آپ نے بیٹا بن کے سوچنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے اس کا ساتھ دینا ہے جس کا ساتھ دینے کا اللہ نے حکم دیا ہے. حتیٰ کہ ہم پہ جو ہے فرض یہ ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور رسول کی اطاعت دراصل اللہ کی ہی اطاعت ہے، کیونکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری وہی باتیں کہیں جس کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور جو ہے سب سے بڑا اللہ ہے. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں. تو خدا کے بعد جو مرتبہ ہے وہ صلی اللہ کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے برابر نہیں ہیں. یعنی بات ہم نے اللہ کی مانی ہے، لیکن اللہ نے خود قرآن نے فرمایا ہے اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اصل اللہ کی ہی اطاعت ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا، بلکہ صاف صاف کہہ دیا کہ لوگوں ایسا نہ کرنا کہ جس طرح پرانی قوموں نے جو ہے وہ اپنے نبی کو ہی جو ہے اپنا سب کچھ بنا لیا کہ بس یہی کریں گے. نہیں، کرنے والا اللہ ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انہی باتوں کو کرنے کا حکم دیا جو ہے وہ اللہ نے دیا، اور باقی جتنے پیغمبر گزرے انہوں نے بھی یہی کہا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے تمام بندوں کو چاہتا ہے. اللہ صرف محبت ہے، پیار ہے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم کو تباہ کرنے کا بھی فیصلہ کرتا ہے تو وہ بھی خیر کے لیے ہوتا ہے، شر کے لیے نہیں ہوتا. یہی بات سورہ رحمان میں بھی بار بار بتائی گئی ہے، اور کہا ہے کہ تم جو ہے وہ توازن کو نہ توڑو. کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس میں مین میسج کیا ہے؟ توازن کو نہ توڑو. اللہ نے آسمان کو بلند کیا، تو اللہ نے کیا کیا ہے؟ بلند کیا. آسمان جو ہے بغیر کسی سہارے کے قائم ہے. تو اللہ نے جو ہے جب بھی کسی انسان کو اللہ جب اوپر اٹھاتا ہے، بلندی دیتا ہے، تو اس کو کہتا ہے کہ زمین کی طرف بھی دیکھو، یعنی بیلنس رکھو، آپ رشتوں میں بیلنس رکھو. پھر آگے چل کے بھی اس میں آیات آتی ہیں. آپ اگر اس کی تفسیر پر غور کریں تو آیات آتی ہیں، میاں بیوی کے رشتے بتائے گئے ہیں، حقوق بتائے گئے ہیں، بتایا گیا ہے کہ آپ درگزر کرو، یہ والے رویے اختیار کرو. بیوی کو کہا گیا ہے کہ جو ہے آپ کو دونوں طرف دیکھنا ہے، میکہ اور سسرال دونوں طرف دیکھنا ہے. بتایا گیا ہے ٹھیک ہے میکے والے آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، سسرال والے آپ کا بہت سخت آپ کا نوٹس لیتے ہیں، لیکن ادھر میاں کو سربراہ بنایا گیا ہے. تو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو دونوں طرف بیلنس کرنا ہے. اب آپ کو دو بہترین رشتے دیے گئے ہیں، ایک والدہ کا دیا گیا ہے اور ایک بیوی کا دیا گیا ہے. اگر آپ نے والدہ کی طرف آپ جھک گئے اور ادھر بیوی کی طرف کمی کر دی
تب بھی آپ جہنم میں جائیں گے. اگر آپ بیوی کی طرف جھک گئے اور جو ہے والدہ کے حقوق میں کمی کرتی تب بھی آپ جہنم میں جائیں گے. اسی طرح اگر بیوی نے جو ہے وہ اپنی ماں کے اس میں آ کے یا کسی بھی اس میں آ کے اپنی مطلب کسی بھی غلط بات کو اوکے کر دیا، یعنی یہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں لم یلد ولم یولد، ٹھیک ہے، اللہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی سکھاتا ہے کہ جو ہے کہ تم جو ہے کسی کا باپ بن کر نہ سوچو کہ ہاں وہ میرا باپ ہے تو یہ باپ کا بیٹا ہے، تو اگر اس نے چوری بھی کی ہے تو میں اس کا الزام جو ہے بیوی کے بھائی پہ لگا دوں، وہ میرا سگا بھائی ہے تو اب بیوی کے بھائی کا برا ہوتا ہے تو ہوئے، یا بیوی کی بہن کا برا ہوتا ہے تو ہوئے، میری سگی بہن ہے، میری اون سسٹر ہے، میں اس کا یہی بات سورہ رحمان میں بتائی گئی ہے، اللہ تطغوا فی المیزان، توازن کو نہ توڑنا، یہی بیلنس خراب کرتا ہے. آج جو مصیبت آئی ہوئی ہے، اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے صرف رب المسلمین نہیں رب العالمین ہے، تو یہ بالکل بے شک صحیح بات ہے، تو صرف مسلمانوں پہ مصیبت نہیں ہے، انسانوں پہ بھی مصیبت ہے، اور اس کو سب لوگ سوچیں کیوں ان کی سطح کم ہو گئی ہے. اسی لیے وہ یہ کہ انسان بھی نہیں دیکھ رہے، وہ یہ دیکھ رہے ہیں سب ظلم کر رہے ہیں. اگر آج ہم جو ہے اگر مسلمس ہیں تو وہ رو رہے ہیں کہ امریکہ یہ کر رہا ہے، ٹرمپ نے یہ کر دیا، آج یہ موبائل آج وہ موبائل. کیا ہم یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ تو ہمارے شے رگ سے زیادہ قریب ہے، بہت زیادہ قریب ہے. ہم دوسروں کی خامیاں نکالنے میں اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں، اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں کہ ہم مسلمان باقی سب کافر. ہم بس یہ سوچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ ایک مسلمان کو صرف اس لیے ڈال دے گا جو ہے کہ اس نے کسی ذمہ کہتے ہیں جس کا کسی مسلم حکومت نے ذمہ لیا ہو، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ذمہ، یعنی ایک کافر کو وہ جو ہے وہ اس مسلمان جو ہے وہ اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا جس کو اس نے بلا وجہ جو ہے وہ قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ لوگ اللہ کو مانتے ہیں، اگر تم کسی سے بھی پوچھو کہ یہ دنیا کس نے بنائی تو کہہ دیں گے اللہ نے. حتیٰ کہ اگر آپ ایتھسٹ سے بھی پوچھیں گے نا تو میں کہے گا کیا تم نے مرنا نہیں ہے، تو وہ کہے گا بالکل مرنا تو ہے، مرنے سے انکار نہیں کرے گا. یعنی قرآن کی بات کا انکار نہیں کر سکتے، جھٹلا نہیں سکتے، لیکن ان کی سمجھ جو ہے وہ ناسمجھی کا شکار ہو گئے، حد سے زیادہ ناسمجھی میں آ گئے. جس وقت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کو عبادت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں. اللہ نے جو ہے دنیا جو ہے ایگزامینیشن ہال کی طرح ہے. اللہ نے کہا ہے کہ جو تم کمائی یہاں کرو گے وہیں آخرت میں بو گے. اور پھر سب سے بڑی بات، اللہ کے لیے جو ہے اللہ کو چاہو، یعنی کہ جنت کے اس میں مطلب لالچ میں اللہ کو نہ چاہو، اور جہنم کے خوف سے اللہ کو نہ چاہو. بے شک یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں، بہت بڑے بڑے اسٹیپس ہیں، لیکن میں آج پوری بات مکمل کرنا چاہوں گی. اور چونکہ اس کا ہماری قوم پہ لوگوں پہ بڑا اثر پڑ رہا ہے، اور دراصل وہ اور کچھ نہیں ہے، ہماری نظروں کا گند ہے، ہمارے آنکھوں کا گند ہے، ہمارے دلوں کا گند ہے. ہر ایک اپنے آپ کو صحیح اور دوسرے کو غلط کہہ رہا ہے. جب ہم غلط ہوتے ہیں نا، ہمارے اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے. دیکھیں، اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ باتیں ہیں، ہر ایک غور سے جانتا ہے. آپ دیکھیں لڑائی ہو رہی ہوگی تو جو ہے بڑی بہن کو پتہ ہوگا، وہ نیک بھی بہت ہوگی، وہ عالمہ بھی ہوگی، وہ سب کچھ ہوگی، لیکن وہ کہے گی کہ اگر میں جو ہے اپنی والدہ کے سامنے جو ہے اس بات کو بولوں، والدہ جو ہے وہ میری بھابھی کو ڈانٹ رہی ہے اور بھابھی کی کوئی غلطی بھی نہیں ہے، اگر میں بول دوں گی تو بعد میں جو ہے بھابھی جو اپنی طور پہ سوچ رہی ہے اور جو ہے کہ جو ہے بھابھی سر پہ چڑھ جائے گی، تو پھر یہ بات تو اور جو ہے تو میں پیچھے میں جو ہے والدہ کو سمجھا دوں گی کہ ہاں بھائی آپ نے ایسا نہیں کیا. لیکن کیا آپ نے یہ غلط نہیں کیا کہ آپ نے اللہ کے حکم کی عدولی کر دی؟ تو پھر یا تو یہ بات ہی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بھابھی جو ہے سب کے سامنے انسلٹ کر رہی ہے.
جو ہے وہ سب کے سامنے انسلٹ کر، بھابھی کے سب کے سامنے انسلٹ ہو رہی ہے، آپ کی والدہ انسلٹ کر رہی ہے، تو آپ جب اللہ کا معاملہ آ جائے، مطلب جب اللہ کی ساتھ دینے والی بات آ جائے، تو بھابھی کا انسلٹ تو آپ نے سب کے سامنے سن لیا، لیکن پیچھے سے آپ اپنی والدہ کو سمجھا رہی ہیں کہ ایسا نہیں کریں، وہ یہ بات غلط ہے. تو یہ بات تو تب بھی غلط ہے کہ اگر آپ کو اپنی بھابھی کی کسی اس میں کوئی خامی نظر آ رہی ہے تو آپ کی جو ہے آپ ان کو بھی کنارے میں بتائیں. تو آپ نے بھی تو ناانصافی کی نا. یہ وہی والی بات ہوئی کہ لم یلد ولم یولد، نہ تم کسی کے باپ بن کر سوچو، نہ کسی کا بیٹا بن کے سوچو. ٹھیک ہے. اب اللہ نے کیا کہا ہے، جو مین حکم ہے، جو مین وہ ہے، وہ یہی کہا گیا ہے ماں باپ کی نافرمانی سے بچو. صحیح ہے. تو ماں باپ کی اور باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے. باپ کی بد دعا سب سے پہلے قبول ہوتی ہے، اور باپ کی دعا بھی سب سے پہلے قبول ہوتی ہے جو ہے. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ماں کی تو ہر وقت جو ہے زبان چلتی رہتی ہے کہ اللہ میرے بچے کا بھلا کر دے، اللہ میرے بچے کا بھلا کر دے. حتیٰ کہ حضرت موسیٰ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ موسیٰ آپ سمجھ جاؤ، اب تمہاری والدہ دنیا سے چلی گئی ہیں. تو آپ سوچیں وہ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو اب کتنی زیادہ جو ہے ماں اپنے بیٹے کو چاہتی ہے. ماں بہت زیادہ چاہتی ہے اپنے بیٹے کو، لیکن اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ جو ہے وہ ہم سے پیار کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک کافر سے بھی پیار کرتا ہے. آج اتنی زیادہ جو ہے وہ دماغی مسئلے، ذہنی مسائل اتنے زیادہ ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ مختلف اس کا شکار ہو گئے ہیں لوگ بہت زیادہ. یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، بزرگان دین کے مزار پہ چلے گئے تو یہ کیا وہ کیا. جو بات غلط ہے اس کو بولو. آپ حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے ہو. قرآن خوانی یہ غلط ہے، اب اس میں فتویٰ دے رہے ہیں یہ اس وقت نہیں ہوتا تھا، اس وقت نہیں ہوتا تھا. آپ مین چیز جو ہوتی ہے نا وہ چھوٹی سی ہے، اللہ کا حکم مانو، رسول کا حکم مانو. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد یہ کہ ماں کا حکم مانو اگر اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف نہ ہو، باپ کا حکم مانو اگر اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف نہ ہو. اور باپ میں سب سے بہتر باپ وہ ہے، 3 باپ ہیں، سب سے بہتر باپ وہ ہے جو تمہارا ٹیچر ہو. بزرگان دین، آپ یہ اتنی بڑی بڑی باتیں ہم نے سنی، لوگوں نے بزرگان دین کی شان میں گستاخی کر دی. انجینئر علی مرزا مستقل بولتے رہتے ہیں، بس میں نے ایک بات بولی اور کہ کیا کہتی ہیں، کیا یہ عالم کی زبان ہوتی ہے؟ میرا کچھ بھی یہ لازم آتا ہے، میں ایک عام سی عورت، اور یہ بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ہی میں ثابت کرتی ہوں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کی جو ہے اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے. اگر کسی اپنے الفاظ میں ساری حدیث کو بیان کر رہی ہوں، حدیث کا روایت عربی زبان کا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی کہا ہم اسے حدیث کا نام دیتے ہیں. مسلمان عام طور سے حدیث اس کو مطلب لفظ اردو لینگویج میں یہ ٹرم یہ استعمال کی جاتی ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں بیان کر رہی ہوں کہ اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو آپ اس شخص اتفاق ضبع کہ ایک شخص آیا اور انہوں نے دیکھا. اب اس صحابی کا نام میں بھول رہی ہوں کہ وہ کون سے صحابی تھے. تو دوسری دفعہ کا مطلب ذکر ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لے. دوبارہ بھی وہی شخص تھے. تیسری دفعہ دیکھا تو اگر کسی جنتی کو دیکھنا، تیسری مرتبہ بھی بیٹھے ہوئے تھے لوگ دیکھنا ہو تو یہ دیکھ لے. تو وہ صحابی جو ہے بہت حیران ہوئے. مجھے نام کچھ یاد کنفرم نہیں ہو رہا کہ وہ حضرت ابو ہریرہ تھے یا حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، کون سے صحابی تھے وہ مجھے ان کا نام کنفرم نہیں ہے، اس سے نام میں نہیں لے رہی. بہرحال وہ صحابی جو ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو ہیں، وہ ان جن کے متعلق ہمارے پیارے وسلم نے فرمایا اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو دیکھ لو. وہ ان کے گھر گئے اور جو ہے انہوں نے کہا کہ میں آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں. تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے ٹھہرا لیا اپنے گھر. اچھا، اس کے بعد دیکھا کہ یہ صاحب ایسا کون سا کام کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا.
اتنی عظمت فرمائی. دیکھا کہ بس انہوں نے کوئی ایسا خاص کام بھی نہیں کیا، اور جو ہے 3 دن ہو گئے. تو اس کے بعد کہنے لگی جناب آپ جو ہے میں اصل میں یہ بات ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایسا کہا تھا، تو میں نے تو ایسا کوئی خاص عمل آپ میں نہیں دیکھا. مطلب ہم مطلب نہ جو ہے نہ آپ اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں، نہ زیادہ مطلب رات کو اٹھ کے جاگتے، نہ اتنا زیادہ وہ کرتے ہیں، کوئی ایسی خاص نیکی نظر نہیں کریں گے تو آپ دیکھ بھی نہیں پائیں گے کہ کیونکہ میرا ایسا کوئی عمل ہی نہیں ہے. ہاں میں ایک عمل یہ کرتا ہوں کہ جو ہے میں اپنے دل میں کسی کا کوئی شکوہ، کسی کا کوئی گلہ نہیں رکھتا. میں جو ہے سب کو جو ہے وہ معاف کر دیتا ہوں. تو جو ہے اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول کے نزدیک شاید یہی میرا عمل شاید پسندیدہ ہو، کیونکہ باقی تو ساری نیکیوں میں سب سے ہی کم ہوں. خود انہوں نے اپنے منہ سے یہ بات کہی تو وہ حیران رہ گئے. تو مطلب یہ کہ اپنے آپ کو جو ہے برتر سمجھنا جو ہے کسی طور بھی اچھا نہیں ہے، اور آج کے ہمارے علماء یہی کر رہے ہیں. اور یہی بات جو ہے بڑے پیر صاحب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب وہ خطبہ دیتے تھے تو وہ یہ فرماتے تھے کہ جو ہے تم کسی عالم کے اس میں جاؤ تو ان میں جو ہے تم ان سے سیکھنے کے لیے جاؤ. تو اس زمانے کا انہوں نے یہ شکوہ بیان کیا. انہوں نے شکوہ کیا کہ ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے اور وہ ان میں خامی لوگ جو ہیں وہ نکالنا سیکھنے جاتے ہیں. آپ سیکھنے کے لیے جو حضرت علی نے کیا فرمایا، اگر کوئی مجھے ایک لفظ بھی سکھا دے تو وہ میرا استاد ہے. ہم کسی کی عزت نہیں کر رہے ہیں. دوسری بات یہ جو ہے میں بڑے پیر صاحب کی ہی ایک بات بتا رہی ہوں، ایک واقعہ بتا رہی ہوں کہ جو ہے ایک شخص آیا اور جو ہے اس نے کہا کہ کچھ تلاش کر رہا ہے کچھ جگہ نا، تو کہنے لگی کہ جو ہے کیا میں وہ نماز کے لیے بہت پاک صاف جگہ دیکھ رہا ہوں. تو حضرت شیخ عبد الجیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا پہلے اپنے دل کو تو پاک کر لو. یعنی دل پاک ہوگا تو خود بخود پاکیزہ خیالات آئیں گے، دلوں میں محبت آئے گی تو ہم دوسروں کو اچھا سمجھیں گے. اللہ محبت کو پسند کرتا ہے، پیار کو پسند کرتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، یہ جو امریکہ موبائل اور کمپیوٹر، ہم ان سب چیزوں کو رو رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اور وہ کس چیز کو رو رہے ہیں؟ ہر ایک ہی رو رہا ہے نا. وہ کس چیز کو رو رہے ہیں؟ جس گھٹیا پن کا وہ شکار ہو گئے، گھٹیا معاشرے کا شکار ہو گئے. LGBT کا جب میں نے وہ سنا تو میں نے کہا شاید یہ کوئی لیور ٹیسٹ وغیرہ کا ہوگا، کیونکہ ہم جو ہیں وہ بایولوجی والے ہیں. انجینئر علی مرزا جو ہیں وہ انجینئرنگ والے ہیں. بہرحال ہم تو کیا کہتے ہیں وہ فارماسٹیکل کمپنی میں جو ہے فارمیسی کے متعلق معلومات میں نہیں، تو ہمیں جو ہے الحمدللہ اس کا پتہ چلا. تو بہرحال اگر آپ جو چیز چاہتے ہیں نا، آپ وہ چیز بانٹنا شروع کرتے ہیں، آپ کو وہ چیز فوراً مل جائے گی. ہم جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چالاکی دکھائیں گے، چالاکی دکھا کے ہمیں وہ چیز مل جائے گی، اور وہ تو بے وقوف ہے. تو آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ قرآن مجید کی دوسری صورت ہے سیقول السفہاء کہا ہے. اس میں خاص طور پہ بھائی یہ سورہ بقرہ ہے اصل میں، جو کہ 2.5 پارے میں ہے، 2.5 پارے تک ہے. یہ کافی بڑی صورت ہے، اور اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ جو لوگ منافق ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے. حتیٰ کہ منافق وہ ہے کہ یعنی کہ جنت کی جہنم کہ سب سے نچلے درجے میں جو سب سے خراب حصہ ہوگا نا جہنم کا، اس میں تو نہ یہودی ہوگا، نہ ہندو ہوگا، اور نہ کوئی جو ہے کافر ہوگا. کون ہوگا؟ وہ منافق ہوگا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوگا، لیکن جہاں فائدہ دیکھا وہاں ادھر چلا گیا، تو وہ منافق ہوگا. اور منافق کی 3 نشانیاں: بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے. اور آپ یہ سن لیں اچھی طرح کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مومن جو ہے وہ کنجوس ہو سکتا ہے؟
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کنجوس ہو سکتا ہے. تو پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مومن ہرگز جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو یہ بات ہے، یہ بات لکھ کے رکھ لیجئے کہ جو جھوٹ بولے وہ منافق ہے اور پہلی نشانی ہے. بعض لوگ باتوں کو گھمانے میں لوگ آج اتنے ماہر ہو گئے ہیں. اس بات کو بھی سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے، پڑھیں تو اچھی طرح سورہ بقرہ. کچھ بحثی، بات کو بڑھانا، کیا بات ہے. آپ اب جھوٹ صرف اس موقع پر جائز ہے کہ اگر آپ نے کسی میاں بیوی کا گھر بچانے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں میاں بیوی کا رشتہ، دو الگ لوگ آپس میں جڑ جاتے ہیں اور جو بچوں کی تربیت کرتے ہیں وہ اب اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر جو ہے وہ یہ رشتہ قبول کرتے ہیں. تو اگر میاں بیوی کے رشتے کو بچانے کے لیے کسی نے جھوٹ بولا اور کسی نے سچ بول دیا کہ نہیں یہ عورت ویسی یا یہ میاں تمہارا ویسا، یقین جانے اس سے بڑا گناہ اس کا کوئی نہیں. قیامت کے دن سب سے اس ترازو میں جو ہے اس کی اس بدی کو ڈالا جائے گا. اللہ تعالیٰ کو وہ سچ پسند نہیں. لوگ گھمانے کے لیے باتیں کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کو مسئلہ بنا دیتے ہیں. جس وقت چنگیز خان نے جو اپنی چنگیزیت دکھائی تو کیا ہوا تھا؟ مسئلہ چھوٹی بات پہ ہو رہا تھا کہ مسواک کس طرف کا ہونا چاہیے. یار اللہ نے چھوٹی چھوٹی بات تو کر لو، بڑی بڑی باتیں. وہ بڑے پرانے لوگ بڑے پیارے پیارے لفظ کہتے تھے، بڑے بڑے دہانے لگے بھیڑیا پوچھے کتنا پانی، یعنی ہاتھی بہہ گیا، سیلاب میں سب کچھ بہہ گیا اور بھیڑیا یہ پوچھ رہا ہے کہ کتنا پانی. یعنی چھوٹی چھوٹی بات. اب میں اگر بولتی ہوں تو صرف اس لیے بولتی ہوں اور اس بات کو میں واضح بھی کرتا ہوں کہ انجینئر علی مرزا ہوں یا طارق مسعود ہوں اور یا یہ جو لوگ ہیں جو ان کو آپس میں لڑوا رہے ہیں، یا وہ یقین جانیں کہ ان سب کے لیے دل سے دعا کرتی ہوں اور ہم سب کو کرنی چاہیے، کیونکہ یہی بات اللہ کو پسند ہے کہ اللہ ہم سب کو آپس میں جوڑے اور ہم سب کے گناہوں کو بخش دے. جو بھی ہماری غلطیاں ہیں، میری غلطی ہے، سب کی غلطی ہے، اللہ سب کو بخش دے. کیسے ہم ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں یہ ایسا ہے اور جو ہے شیعہ نے جو ہے وہ سبیل لگا لی تو اس پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ سارا سال پانی پلاتے رہیں تب تو ٹھیک ہے، لیکن اس دن میں پلائیں گے تو وہ ہو جائے گا. باقی چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں آپ کو طارق مسعود بھائی. آپ نے جب کیا کہتے ہیں میلاد کے موقع پر لوگ میلاد کر رہے ہیں تو یا قرآن خوانی کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں لوگ باتیں کرتے ہیں. آپ تو اس چیز سے روکے نا. اب آپ نے نماز پڑھنے کو آپ نے یہ کہہ دیا کہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن چوری بھی کر رہا ہے، تو نماز ہی نہ پڑھو، قرآن ہی نہ پڑھو. قرآن خوانی میں نے کئی مرتبہ یہ چیزیں دیکھیں کہ قرآن خوانی کی تقریب ہوتی تھی، میلاد ہوتی تھی، کئی رشتے میں نے اپنے آنکھوں سے طے ہوتے دیکھے. محلے والے آپس میں ایک دوسرے کو جانتے تھے. آج یہ نہیں پتا کہ آپ کے برابر میں کون رہ رہا ہے، کسی کو کس چیز کی طلب ہے، کون. جب لوگ ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کون کس نیچر کا ہے اور کون کس نیچر کا. اس لیے طارق مسعود آپ یقین کریں، آپ یہ سمجھیں گے کہ میں بڑی کوئی نیک اللہ والی، یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ سے واسطہ دیتی ہیں اللہ تعالیٰ. یہ طارق مسعود تو بہت نمازیں پڑھتے ہیں، کتنے نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کی وجہ سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے، کتنے لوگ ان کو دیکھ کے فالو کر رہے ہیں. انجینئر علی مرزا آپ کی بھی دعا دیتی کہ اللہ تعالیٰ ان کی خاطر بخش دیں، کیونکہ میں نے ان کی صرف ایک بات پہ اعتراض کیا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ بھی مصیبت کا وقت لایا اور انجینئر علی مرزا آپ پہ بھی مصیبت کا وقت لایا. حالانکہ نہ میری کوئی سبسکرائبر ہے اور نہ میرا کوئی کچھ ہے اور نہ میں چاہتی ہوں. ایسے کہ میں نے یہ بات بول دی، دنیا میں ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا ہے اور یہ باتیں جس کو لینی ہے وہ لے گا، جس کو اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہی مالک ہے ہمارا، رزق دینے والا اللہ ہے. لازم بات ہے ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے اور اللہ نے کہا ہے تو میرا فضل تلاش کرو، ٹھیک ہے، وہ مل جائے گا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ادھر سے نہیں دیتا ہے تو ادھر سے دیتا ہے، لیکن بات صحیح کہنی چاہیے. غلط کو غلط کہنا سیکھو، صحیح کو صحیح بولنا سیکھو، حق کے ساتھ کھڑے رہنا سیکھو. اور آپ بولتے ہیں فلاں بابا کے پاس چلے جاؤ، فلاں بابا کے پاس چلے جاؤ. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں اور حضرت گل بہار شاہ کی بات بتاتی ہوں. بہت ہی پرانی بات ہے. سر سید احمد خان، آپ سوچ رہے ہیں کتنی پرانی بات ہے. سر سید احمد خان کے وقت کے بات ہے اور گواہ موجود ہیں اس بات کی اتنے زیادہ. پورے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں ان لوگوں کی بات بتاتی ہوں کیونکہ میں نے خود ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ میں نے سب سے پڑھا ہے. اور میں نہ صرف شیعہ کی بہت زیادہ عزت کرتی ہوں، اہل حدیث کو بھی بہت صحیح مانتی ہوں اور آپ کے بریلوی اور جو ہیں آپ کے دیوبند ان سب کو صحیح مانتی ہوں. لیکن جہاں پہ جو بات غلط ہوتی ہے، خود میں نے جن سے پڑھا وہ ٹاپر ہیں.
اور میں یہ بات اس سے نہیں کہہ رہی ہوں، اور ماشاءاللہ بہت صحیح بات ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بات ہے، یہ اس بات کو میں بتا رہی ہوں کہ قرآن مجید میں الفاظ ہیں، تم کو اس کھانے میں کیا، قرآن مجید جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بنایا گیا ہو۔ آپ یقین جانیں یہ بات ذاکر نائک نے کی تھی، اور میں نے یہ بات 2005 میں سنی، حالانکہ میرے والد والدہ سب لوگ ذاکر نائک کو بہت زیادہ چاہتے تھے، میں نے یہ سنی تو انہوں نے کہا تم دال کھا لو اور جو ہے یہ والا کھانا نہیں کھانا، اور یہ شرک ہے وہ شرک ہے۔ ہم نے اس چیز کو تو شرک کہہ دیا، تو کیا یہ شرک نہیں ہے کہ کسی کی مصیبت ہے اور ہم مصیبت میں کام نہیں آ رہے، یعنی اگر ہم کیوں بولیں؟ تو مطلب ہم نے اپنے آپ کو زیادہ سمجھ لیا۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ کیا نعوذ باللہ کوئی اپنے آپ کو اللہ سے بہتر جانتا ہے؟ نہیں، تکبر یہی تو ہے کہ ہم دوسروں سے اپنے آپ کو افضل سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے خاکساری میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ میری ٹیچر نے مجھے ایک بات کہی تھی، اور وہ بات الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے یاد ہے، اور ہم سب کو پتہ بھی ہے، لیکن پھر بول دے رہی ہوں کہ ٹیچر نے کہا تھا کہ جو درخت پھلدار ہوتا ہے وہ ہمیشہ جھکا ہوا رہتا ہے، تو جس میں عاجزی ہوگی نا اس کو اللہ تعالیٰ بہت عطا کرے گا، بہت عطا کرے گا۔ اور جس نے دوسروں کو کمتر سمجھ لیا وہ ذلیل و خوار اور رسوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے، جو بات غلط ہو آپ بولو، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ جو آپ طوفان کھڑا کر دو کہ یہ ایسے نہیں، جو ہے یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، بہت چھوٹی ذہنیت کی بات ہے۔ سجدہ کر رہے ہیں نا، نماز پڑھ رہے ہیں نا، تو یہ ایسے نہیں وہ ویسے نہیں، بڑے بڑے مسئلے حل ہو گئے جو ہم نے اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غور کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر قرآن مجید کے ہی الفاظ ہیں، آپ جو ہے آپ اس میں چیک کریں کہ جن باتوں پہ تم اختلاف کرتے ہو اس کا اللہ تعالیٰ قرآن میں فیصلہ کر دے گا۔ تو جو باتیں ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ بات بھی قرآن مجید کے ہی اس میں سورہ بقرہ میں ہی موجود ہے کہ جو لوگ جو ہیں اور سب سے پہلے یہ شروع کی 5 آیات ہیں یہ سورہ بقرہ کی، جو ہے وہ کیا ہے؟ جو اللہ پر ایمان لایا اور غیب پر ایمان لایا، اور جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور رزق کیا ہے؟ رزق ہر چیز رزق ہے، بیٹا رزق ہے، ٹھیک ہے، اور جو دولت ہے وہ رزق ہے، بیٹیاں بھی رزق ہے، اولاد رزق ہے، آپ کی تعلیم رزق ہے، آپ کے اوپر عہدے پہ ہونا رزق ہے، آپ کے جو ہے سونا چاندی، پڑھائی لکھائی، کھانا پینا، ہر چیز رزق ہے، آپ کو دوسروں کو قائل کرنا رزق ہے، آپ کو کسی بات کو، کسی غلط بات پہ آپ اس کو روکنے کا، وہ سب رزق ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، اور اس کی کتابوں پر ایمان لائے، اور غیب پر ایمان لائے، اور اس کے دیے ہوئے رزق میں سے جو خرچ کرتے ہیں، اور اس کی تمام کتابوں پر جو اللہ کا یہ مین ایمان ہے۔ اور یہی لوگ جو ہیں وہ فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے اور سورہ بقرہ کی یہ 5 آیات ہیں، تو یہ بتا دیا اللہ نے یہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو جب اتنی سی بات اس کے بعد پھر پورا واقعہ بتایا جاتا ہے سورہ بقرہ میں کہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ کی قوم پوچھتی ہے، حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ جو ہے تمہیں اگر قاتل کا پتہ کرنا ہے تو مطلب گائے ذبح کرو۔ بخیر بہت ساری تفصیل ہے، میں اتنی لمبی اسپن جا رہی، لیکن وہ قوم جو ہے وہ کج بیسی کرتی ہے۔ ہمارے جو ہم مسلم امہ ہیں، اور ہمارے پیارے نبی ہم آخری امت ہے، تو جو ہے ہم سب میں اتنی کج بحثی کی عادت پڑ گئی ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہے، مسلمانوں کا فتنہ مال ہے۔ جہاں پیسوں کی بات آتی ہے ہم بہک جاتے ہیں، تو اللہ ہم سب سے جو ہے مال کی محبت کو دور کرے اور ہم اللہ کی محبت رکھیں۔ تو جو ہے تو ان سب باتوں پہ اگر ہم دھیان دیں گے تو ہمارے مسئلے مسائل سب حل ہو جائیں گے۔ کیا پہلے امریکہ نہیں تھا، پہلے برطانیہ نہیں تھا، سب کچھ تھا۔ برطانیہ کو تو کتنی قوت حاصل تھی کہ جو ہے ادھر سورج بھی غروب ہو رہا ہے اور ادھر سورج نکل بھی رہا ہے۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔
تو مسلمان تو وہ ہے جو محبت پھیلاتا ہے، مسلم کا نام ہی سلامتی ہے، اور اچھا مسلمان وہی ہے جو جس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور ہاں، مسلمان کا جو ہے، مسلمانوں کو تبلیغ جو ہے وہ منہ سے بول کے نہیں پھیلانی پڑتی، اس کا عمل، اس کی بات کی، اس کے کردار کی گواہی دیتا ہے۔ تو یہی بات ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے، اور چونکہ ہم دشمنی کرتے ہیں، ہم نفرت، بغض، حسد اور پیسوں کے معاملے میں آگے بڑھنا، اسٹیٹس کے معاملے میں آگے بڑھنا، اس کی دوڑ میں لگ گئے ہیں، اس لیے مصیبتیں آ گئی ہیں۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اتنے سارے مسئلے مسائل ہیں، رشتوں کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، جو ہم نے بہانے کو جھوٹ کا نام، مطلب جھوٹ کو بہانے کا نام دے دیا ہے۔ کسی سے پوچھا، آپ نے فٹ کھڑاک سے جھوٹ بول دیا۔ تو یہ ساری باتوں پہ اگر ہم نوٹس لیں گے، غور کریں گے، تو اللہ تعالیٰ خود ہماری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ امید ہے کہ میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ابھی یہ دوسری بات یہ کہ ایک بات اور چھوٹی سی کہنا چاہ رہی ہوں کہ مسلمس ہو کر ہمارا تبصرہ انتہائی گھٹیا ہوتا ہے۔ واقعی یہ بات جو ہے، اگر کوئی جو ہے اداکارہ ہے اور وہ حج کر کے آئی ہے، اور اس وقت اس نے نقاب کیا ہوا ہے، اور بعد میں پھر وہ حج کر کے آئی ہے، تو اس کے بعد جو ہے اس کے پر نیچے کمنٹس دیے جاتے ہیں، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ اور یا پھر یہ ایک بات اور میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے، اور اس میں جو لکھا جاتا ہے کہ یہ تو کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کون کمنٹ کرے گا۔ دیکھیں، اس وقت ڈرامہ چل رہا ہے، آپ جو ہے کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ڈرامہ آپ کو ایجوکیٹ کرتا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کو اس بات کا خیال ہے، اور واقعی ہونا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہی، جیسے یہ لکھا ہوتا ہے سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، تو آپ یہ نہیں لکھ سکتے وہ بےغیرتی جو دکھائی جا رہی ہے، اپنے آپ کو ننگا کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ ہم بایولوجی والے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ ڈائجیشن کا پروسیس دکھا سکتے ہیں، آپ دکھا سکتے ہیں، کاٹ کے دکھا دیں نا، یا آپ کا ایسوفیگس سے آپ دکھا سکتے ہیں غذا کس طرح جاتی، دکھا دیں گردن کو۔ نہیں، یہ تو معاشرے میں ہو رہا ہے، یہ بہانہ بازیاں جو ہے نا، یہ بند کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو جو ہماری ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، آپ کا جو ہے، آپ کا سب سے پہلی ٹیچر آپ کی ماں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے 3 باپ ہیں، ایک وہ جس کا تو حقیقت میں بیٹا ہے، ایک جس کی بیٹی سے تم نے شادی کی وہ بھی تیرا باپ ہے، اور ایک جس سے تو پڑھتا ہے، یعنی تیرا ٹیچر تیرا باپ ہے۔ تو آپ نے 2 کی عزت بے عزتی خوب کی ہے، ایک ٹیچر کی اور ایک ماں کی۔ تو اگر آپ کو یہ بات یاد ہو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے عورتوں کی عزت کرو، عورتوں کی عزت کرو، تو عورت ماں ہے، اور ماں کی آج پوری طرح بے عزتی ہو رہی ہے، کیونکہ جو مائیں اپنے بچوں کو بنانا چاہ رہی ہیں، ان کے شوہر پیسے کمانے میں لگے ہیں، وہ اپنی بیگم کی عزت نہیں کر رہے، تو بچے عزت نہیں کر رہے، بچے ٹیچرز کی عزت نہیں کر رہے، کیونکہ پہلی ٹیچر آپ کی ماں ہے۔ جب اس کی عزت نہیں ہو رہی تو سیکنڈ ٹیچرز تو اس میں آ جاتے ہیں۔ تو پھر آپ یہ سوچیں کہ کیا عالم ہوگا ہمارا کچھ نہ سیکھنے کا، وگرنہ پڑھنے کو سب خاص و عام پڑھتے ہیں، ہزاروں طوطے ہیں جو کلمہ و کلام پڑھتے ہیں، وہ علم جس سے اوروں کو فائدہ نہ ہوا، ہمارے آگے برابر ہے وہ ہوا نہ ہوا۔ میں پوچھتا نہیں تجھ سے تمہارا نام ہے کیا، اور نہ یہ کہ نام بزرگوں کا، اور نہیں، میں پوچھتا نہیں تم سے تمہارا نام ہے کیا، نہیں کہ نام بزرگوں کا، اور کام ہے کہ تمہارے کام گر اچھے تو نام اچھے ہیں، گھر اچھے گھرانے اچھے تمام اچھے ہیں، تمہارے خلق پہ بھی کچھ کتابیں پڑھ کے کی تم نے بر زبان تو کیا، اور اس میں پاس بھی ہوئے دے کے امتحان تو کیا، تمہارے خلق پہ بھی کچھ اثر ہوا کہ نہیں، زبان سے کہنے کی گئی صدا دل تک کہ نہیں، جو کچھ کے منہ سے کہو اس کا لو اثر دل میں، کہ ہے کتابوں میں جو کچھ کرے وہ گھر دل میں۔
اس طرح اکبر الہ آبادی کیا فرماتے ہیں، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی یہ بھی فرماتے تھے، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں جھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو اور چرخ پہ جھولو، پر اتنا سخن بندے عاجز کا رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ پھر یہ بھی فرماتے ہیں، بھولتا جاتا ہے اور اب آسمانی باپ کو، بس خدا سمجھا ہے اس نے برق کو اور بھاپ کو، برق گر جائے گی اور اڑ جائے گی بھاپ، دیکھنا اکبر دیکھنا اکبر نہیں آ رہا، بھول گئے۔ اچھا جی، تو میں یہی کہنا چاہ رہی تھی۔ اچھا، یہ جو آپس میں جو ہے یہ چلتا رہتا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں جو ہے مل کے کام کریں آپ لوگ۔ اب اکبر الہ آبادی جیسے سید احمد پاکستان بننے کا زمانہ تھا، اور اکبر الہ آبادی اور سید احمد خان جو ہے، سید احمد خان کہہ رہے تھے تعلیم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، وہ بھی وقت کی ضرورت سمجھ رہے تھے جو ہے، اور لیکن جو ہے ان کے آپس میں اختلافات بھی تھے، لیکن سید احمد خان کی کو اتنا زیادہ ان کی خدمات کو سراہا کہ انہوں نے کہا، جو ہے اکبر الہ آبادی نے کہا، ہم صرف باتیں ہی کرتے تھے، سید کام کرتا تھا، کیونکہ سید احمد خان سمجھ گئے تھے کہ اس وقت تعلیم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، اور تعلیم حاصل کرنا ہر دور میں ضروری ہے۔ علم تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، ہمارے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین ہی جانا نہ پڑے، چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اچھا، اب یہ جو ہے، یا ہم لوگ یہ حدیث کمزور ہے، یہ حدیث یہ ہے، دیکھیں حضرت امام ابو حنیفہ نے، اچھا دوسری بات ہے کہ ہم اتنے بڑے بڑے لوگوں کی شان میں گستاخی کر دیتے ہیں، اور خاص طور سے میں انجینئر علی مرزا بھائی سے کہنا چاہتی ہوں، بھائی آپ جو ہیں، دیکھیں آپ اتنے ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے ہیں، مجھے آپ کی اس بات میں بڑا افسوس ہو، آپ یقین کریں کہ آپ نے اپنے ایک فارمولے کی مدد کہا کہ یہ کسی کو، لیکن کسی جو ہے اس سے نہ کہیں، آپ یقین جانیں آج کے اسٹوڈنٹس کو میں کہہ رہی ہوں، میں فری میں جو ہے لازم ہوتا ہے اپنے بچوں کی جو ہے دوستوں کو میں بالکل فری میں گائیڈ کرنا چاہوں گی، میں کہوں گی آپ پڑھ لو، لیکن لڑکے پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ آپ بتائیں کتنا برا حال ہو گیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ دخل کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو ہم کیوں پڑھیں، اور جو ہے جو بعض لوگ جو ہیں وہ پرووائڈ کر دیتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں، تو معاشرہ پوری طرح بگڑ چکا ہے۔ تو اگر آپ جیسے علماء اس بات کو روشنی ڈالیں گے، آپ عزت کریں گے تو دوسرے لوگ بھی عزت کریں گے۔ آپ نے سکھانا ہے تو آپ ادھر ادھر چھوڑ کے یہ ایسا، اور آپ جو ہے شیعہ سنی، حل ہو چکا تھا شیعہ سنی مسئلہ، ٹھیک ہے، اور یہ مسئلہ سمجھیں کہ حل ہی ہے، اور اگر آپ غور کریں تو واقعی حل ہے۔ اللہ نے کبھی بھی اپنی مخلوق کو تنہا نہیں چھوڑا، بزرگان دین کو بھیجا، اور بزرگان دین نے بہت اچھی طرح یہ بات سمجھائی، اور یہ بات موجود ہے۔ میں نے بہت سو کی باتیں سنی، آپ ہر بات پہ اڑ جاتے ہیں، جو ہے ہر بات پہ جو ہے آپ اڑ جاتے ہیں، یہ غلط وہ غلط، لیکن آپ اس کی تفصیل پہ جا کے دیکھیں، بات سیدھی سی ہے، جو بات بالکل ٹکرا جائے اللہ کے حکم کے، بالکل خلاف آ جائے، لیکن جس میں کوئی پہلو نکل رہا ہے آپس میں وہ کر لیں۔ اب اگر وہ کوئی وہ کر رہا ہے، اب آپ یہ دیکھیں پوری رات بیٹھ کے وی سی آر پہ فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، آپ ملاق قرآن خوانی کے منع کر رہے ہیں، اس کے لیے منع کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو ہے آپ اس کا آپ ایک حل دے دیں، جو ہے آپ کہہ رہے ہیں جلوس نکل رہے ہیں، ہاسٹل جانے میں پرابلم ہو رہی ہے، جلوس ادھر نکل رہے ہیں، ایسے نکل رہے ہیں، تو آپ جلوس کو کہیں کہ ان جگہوں پہ نہ نکلیں، جو ہے لوگ بیمار ہیں تو آپ الگ جگہوں پہ جو ہے یہ کریں کہ وہاں پہ جو ہے جو بیمار ہیں وہاں پہ یہ نہ ہو۔ تو ہر بات کا حل ہوتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ حل نہیں ہوتا کہ اپنی بات کو صحیح وہ کرنے کے لیے آپ دوسرے کو بالکل وہ کر دیں، تو یہاں یہ بات غلط ہو جاتی ہے۔ تو اس بات کو ذرا دھیان کرنا ہوگا، اور بڑے بڑے لوگوں کی شان میں گستاخی کرنا بہت بری بات ہے، اور واقعی جو ہے یہ بات طارق مسعود کی اس بات میں بولتی ہیں کہ آپ اپنی جال میں صیاد آ گیا، اور واقعی آپ اتنے دن کے لیے گئے، اور آپ یہ بول بھی رہے تھے کہ جہاں پہ جو ہے وہ بیچارے وہ لوگ بند تھے،
مطلب جن کو موت کی سزا نے آپ کو اتر رکھا تھا. آپ یقین جانیں کہ میں اس وقت بہت، جس وقت طارق مسعود کے پر یہ لوگ ان کے گھر پہ پتھر برسا رہے تھے کہ ان کو مارو، اور انہوں نے ایسے کہہ دیا، اور یقین کریں دونوں کی بات ایسی تھی. جب دونوں کی باتیں میں نے سنی، اور جو جس بات پہ بنا پر وہ ان پہ طارق مسعود پہ وہ کیا جا رہا تھا اور لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے، وہ واقعی وہ بات سمجھ میں آ رہی کہ طارق مسعود کی آدمی جانتا ہے کسی کی مستقل بات سن رہا ہو تو وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ بات صاف سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے نا، اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ جو ہے وہ بہت اچھی طرح ہم سب کو جانتا ہے. تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کس کا دل دکھ رہا ہے، تو اس کا بھی تو اللہ ہے نا، رب العالمین ہے، رب المسلمین بھی ہے، ٹھیک ہے، اور رب المظلومین بھی ہے. تو آپ اتنے مزے سے کہہ دے رہے ہیں. تو اب میں ایک بات میں بڑے اس سے کہہ دوں کہ نا، چونکہ پہلے میں جھگڑا بہت زیادہ وہ تھا بھی نہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ میری والدہ یہاں تک کہ انہوں نے بس قرآن مجید ہی پڑھا ہوا تھا، اور وہ کوئی ایجوکیشن کسی کالج میں انہوں نے نہیں پڑھا تھا، بس اردو لکھنا پڑھنا جانتی تھیں. اچھا، انہوں نے جو ہے بہت ہی جو اللہ کی شان دیکھی. جن بزرگ کا میں تذکرہ کرتی ہوں، حضرت گل بہار شاہ تھے. وہ سر سید احمد خان کے وقت، یعنی اتنی لمبی عمر پائی انہوں نے. ایک زمانے میں ابو نے ان کی عمر پوچھی تو 125 سال تھے، اس کے کئی عرصے بعد انتقال ہوا، یعنی سمجھ لیں کہ تقریباً 170 سال ان کی عمر ہوگی، اور وہ ماشاء اللہ اس وقت تک چلتے پھرتے تھے. تو ان بزرگ کو جو ہے سے ملاقات کا میرے والدین کو شرف حاصل ہوا ماشاء اللہ، اور ان کو تو خیر سبھی جانتے تھے، حضرت گل بہار شاہ کو. تو ان کی بتائی ہوئی بات بتا رہی ہوں، اور وہ اس زمانے کی بات ہے پاکستان بننے کے دوران، کہ انہوں نے کہا تھا. اب جو ہے اس بات کو مجھے وہ کر کے کسی نے کہا کہ نہیں جو ہے وہ مطلب جانا چاہیے اور مطلب بیعت کرنی چاہیے. وہ تو انہوں نے اس زمانے میں پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہوگی، لازم بات ہے. میری دادی نے بتایا میرے ابو کو، تو ابو نے ہمیں بتایا کہ جو ہے کسی کے پاس نہ جانا، اور جو ہے نماز پڑھتے رہنا، قرآن پڑھتے رہنا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہر ایک کی بات ہم سے پہنچ ہی رہی ہے، اللہ تعالیٰ پہنچا رہے ہیں نا، پہنچا رہے ہیں. تو آپ کو وہاں پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ خاص چونکہ اگر میں اس کو غور کروں، تھوڑا لازم ہے کہ ابو بھی بچے تھے، تو جو ہے غور کروں تو اس بات کو دیکھیں کہ جو ہے عورتوں کا کہیں جانا، اب یہ جو ہے وہ کس قدر وہ مسئلہ کریٹ کرتا ہے، کتنی عجیب و غریب باتیں بھی سننے میں آ جاتی ہیں. تو بہرحال ہرگز آپ کسی پہ شک نہ کریں. یہ بات تو ہے کہ اللہ کے ولی اللہ موجود ہے، اور اللہ جو ہے نگاہ ولی میں وہ نگاہ نہیں آ رہا صدر اپنے الفاظ میں بول دیتی ہوں کہ اللہ جو ہے بدل دیتا ہے، قسمت مقدر بدل دیتا ہے. اور یہ بات لازمت ہے کہ اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے، اور ہم تو اس بحث میں نہیں، میں پڑھوں گی ہی نہیں. لازمات ہے کہ دو بزرگان دو علیحدہ گروپ ہیں. ایک گروپ کہتا ہے کہ تقدیر بدل جاتی ہے، اور ایک کہتی ہے نہیں بدلتی ہے. تو دونوں ہی صحیح ہیں، لیکن دونوں ہی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دعا مانگو ٹھیک ہے، اور تقدیر بدل جاتی ہے. تو جو ولی اللہ جو ہے وہ دعا کرتی ہیں تو تقدیر بدل جاتی ہے. اور یہ تفسیر میں ہمیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھی بات ہے، نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو، جو اس نے کرنے کا کام کرنے کا حکم دیا ہے اسے کرو، سیدھے کام ہے. اور اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرو، جھوٹ نہ بولو، وعدہ خلافی نہ کرو، امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت نہ کرو، اللہ کے رزق میں سے دیو، اللہ کے رزق میں سے سب کو دو. بس یہی مین اسلام ہے. واقعی ان چکروں میں نہ پڑو کہ یہ ایسا ہے، وہ شرک ہے، وہ شرک ہے. آپ یقین کریں میں نے اپنی آنکھوں سے جو ہے ان باتوں کے خلاف میں نے دیکھا، حالانکہ میں کوئی نیک نہیں ہوں، میں نے پڑھتے ہوئے دیکھا ان کو. جو ہے جس دوران کرونا تھا اس دوران ان خاتون نے کہا کہ نہیں یہ جو ہے میں نے ذاکر نائک کی تقریر سنی ہے، اور میں جو ہے وہ ایسا کہتے ہیں، وہ ویسا کہتے ہیں. یقین دوران اس دوران ایسا کرونا ہوا کہ وہ جہاں جا کر پھنس گئیں، اور میں نے ان کو اپنے گھر کی تقریب میں بلایا کہ ہاں یہ ہم نعت وغیرہ پڑھتے ہیں، آپ آئیے گا، اور قرآن کی ترجمہ اور تفسیر وغیرہ پڑھتے ہیں، اور یہ وہ. میں نے اس کو میلاد کا نام دیا. بھائی نام تو آپ کچھ بھی دے دو نا، نام تو آپ دے سکتے ہیں. میں نے اپنی ٹیچر سے ذکر کیا، وہ جو ہے تو انہوں نے کہا آپ اسے کہہ دیں کہ سیدھا ہے. میں نے کہا نام کا کیا ہے؟ تو نام سے تو کچھ نہیں ہوتا، ہم کر کیا رہے ہیں اس میں؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، رسول اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، سلام پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں.
تو اور بزرگان دین کی عزت کر رہے ہیں، ان کی واقعات بتا رہے ہیں، تو ان سب باتوں کو لوگوں نے جو ہے وہ کر لیا. تو جو ہے قرآن مجید میں ذکر بھی ہے اس بات کا کہ یہ لوگ لکیر کے فقیر ہیں، اس نے یہ کر لیا تو یہ شرک، اس نے یہ کر لیا تو یہ شرک. تو جو ہے یہ بات کو اچھی طرح سمجھنی چاہیے. جو ہے آپ کسی اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ اللہ کی حدوں کو نہ توڑو. تو جب بھی ہم حد کراس کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ایک دم بہت زیادہ ناراض ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ناراضگی سے بچائے. آمین ثم آمین. اللہ ہم سب پر رحم کرے اور ہم سب کو ساتھ مستقیم پہ چلائے، اور جو ہے ہم دوسروں کا خیال کریں، دوسروں سے محبت کریں، پیار کریں. جو ہے آپ لاکھ کہہ لیں کہ کرونا جو ہے وہ ایک سوچی سمجھی اسکیم تھی، یا کہہ لیں کہ یہ عذاب تھا، لیکن بہرحال آپ یہ دیکھ لیں، کسی نے مجھے کہا اور مجھے اس کی بات بڑی اچھی لگی، یہ کہ کرونا نے یہ ثابت کر دیا اور اس نے یہ سبق دیا ہے لوگوں کو کہ جو اچھا ہوگا وہ اور اچھا ہو جائے گا، اور جس نے برا بنا ہوگا نا اس کو اللہ اور برائی میں مبتلا کر دے گا. تو آپ یقین کریں، میں نے کئی نان مسلمس کو دیکھا جو ہے وہ نعت وغیرہ پڑھ، ان کے دل میں ایمان موجود ہے نا. تو جس کے دل میں ایمان موجود ہو نا، اسے اللہ ضرور سیدھے راستے پر ضرور لے آئے گا. اسی کرونا کے دوران جو ہے وہ لوگوں نے جو ہے نان مسلمس نے مجھ سے کہا آپ مجھے نماز سکھائیں، جبکہ جو ہے وہ جو ہمارے مسلمس ہیں وہ آ نہیں رہے کہ جو ہے یہ چیز تو فلاں انہوں نے بتائی یہ غلط ہے. اب آپ بتائیں، نان مسلمس آ رہے ہیں، نماز سیکھنا چاہ رہے ہیں، سیکھا انہوں نے نماز، اور جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ایسا تو نہیں کہ میں اسے عمل نہیں کر رہی تو میں گناہ گار ہوں. اب میری بھی نالج اتنی زیادہ نہیں، تو میں نے بزرگان دین کا واقعہ پڑھا، اس میں کہا کہ آپ اندر تو ایمان رکھیں، قیامت کے دن آپ کی وہ ہو جائے. بے شک آپ کو جو ہے آپ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیے جائیں، لیکن وہاں قیامت کے روز آپ کی جو ہے وہ چھوٹ ہو جائے. حتیٰ کہ ایک واقعہ بتاتی ہوں ایک بزرگان دین کا، اور واقعہ میں نے پڑھا تو اس میں یہ تھا کہ ایک بہت بڑا وکیل تھا، انڈیا کا وکیل تھا، اور اس نے کہا کہ بھائی یہ بات ہے. تو اس نے جو کچھ وہ کہا تو وہ جو اللہ کے بزرگ تھے انہوں نے کہا تمہاری ان ساری باتوں کا تو یہ مطلب ہے یہ وہی اللہ کی طرف ہی اشارہ ہے. تو انہوں نے کہا میں مسلمان ہوتے لیکن اگر میں ہوا تو مجھے مار دیا جائے گا. کہنے لگے تم دل سے مسلمان ہو جاؤ. وہ نان مسلم ہی مارا. تو اب آپ سوچ لیں کہ کتنے نان مسلمس جو ہیں، لازمی بات ہے وہ موجود ہوں گے، اور اصل گواہ تو اللہ ہے نا، اللہ کا نام بھی ہے نا، یا شاہد ہو. تو اور حتیٰ کہ مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ اگر آپ لڑنے کے لیے جاؤ اور لڑائی ہو رہی ہو اور جو ہے وہ تلوار نہ اٹھاؤ، اس کا مطلب ہے کہ وہ کمزور ہے اور وہ آ گیا ہے محض یہ شو کرنے کے لیے، تو حکم یہ ہے کہ اس کو آپ قتل نہ کرو. مسلمانوں کو یہ حکم ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے، رب العالمین ہے، رب المسلمین ہے، رب المظلومین ہے. اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے، اور جو ہے وہ اللہ ہم سب کے ساتھ ہے، وہ پیار کو پسند کرتا ہے. اللہ کی محبت دیکھنی ہو تو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور ماں کتنا زیادہ پیار کرتی ہے، تو پھر اللہ کیوں نہیں کرے گا. ماں ڈانٹتی ہے، وہ کرتی ہے تو کس لیے کرتی ہے؟ اپنے بچے کی بھلائی کے لیے کرتی ہے. اگر ماں چاہتی ہے کہ اچھا پڑھے تو اسی لیے چاہتی ہے نا، اس کے لیے اس پہ سختی لگاتی ہے، کبھی اس کا موبائل چباتی ہے، کبھی کچھ کرتی ہے، کبھی ابا سے شکایت لگاتی ہے، کبھی کسی اور سے شکایت لگاتی ہے. ماں اس کا بھلا چاہتی ہے، وہ ایک ماں ہے، اور وہ 70 ماں سے زیادہ پیار کرتا تو وہ کیوں نہیں پیار کرے گا. وہ ہر صورت جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ نیکی کے راستے پہ رکھنا چاہتا ہے. تو وہ ہر صورت جو ہے ہم سے جو ہے ہمیں سیدھے راستے پہ لائے گا. یہی بات جو ہے کسی نے کہا کہ اللہ، کسی نان مسلم نے پوچھا جب اللہ ہم سے پیار کرتا ہے تو ادھر وہ جو ہے وہ ان آیات کو بھی بتا رہا ہے کہ جہنم میں جو ہے وہ جو ہے ان کو کھلایا جائے گا. یہ تو ایز اے سائنس اسٹوڈنٹ میں یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ جب ہم کسی چیز کو گرم کرتے ہیں نا تو اس میں سے وہ ساری چیزیں نکلتی
ہوتی ہیں تو بالکل جو کافر ہوں گے، جنہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا ہوگا، ان کو کھلایا جائے گا. اور کب کرے گا اللہ کی؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. تو ان میں سے اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں کھلا کے ان کی ساری وہ نکالے گا، اور اس کے بعد ان کو پھر لے جائے گا. اللہ کیا کرے گا؟ یہ اس کے کام ہے. تو میں اس لیے بول رہی ہوں، الرحمن جس نے کہا ہے نا، تو وہ واقعی رحمان ہے. تو اس میں سے ان کو بوائل کر کے نا ان کا شر نکالے گا اللہ تعالیٰ. ایز اے سائنس اسٹوڈنٹ میں یہ کہہ رہی ہوں. لیکن بہرحال اللہ کی بات اللہ جانتا ہے نا. وہ کہتے ہیں مجھے عربی بھی نہیں آتی، میں تو اردو اسپیکنگ ہوں. وہ بولتے ہیں واللہ عالم الصواب، یعنی اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے. غلطی ہوئی اللہ معاف فرمائے. ٹھیک ہے، تو میں یہ بات بتانا چاہ رہی ہوں، آپ سب مل کے رہیں، محبت سے رہیں. ہم پہلے بھی تو رہتے تھے. یہ کچھ عرصے میں ایسا ہوا ہے، تقریباً میرے خیال میں تب سے جو یہ شروع ہوا ہے، اور یہ بہت بری طرح بڑھ گیا ہے. تو آپ سب پیار سے رہیں، محبت سے رہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور ان کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے بہت پیار کرتا ہے. تو صحیح ہے، آپ بھی سب سے پیار کریں، محبت بانٹیں، پیار بانٹیں. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور دوشی پڑھ لیتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ حافظ، فی امان اللہ.